بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلالی صاحب جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جناب آپ نے ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی جو اپنی گفتگو جاری رکھی، ٹھیک ہے، تو اصولوں کے تو جناب آپ پابند نہ ہوئے۔ جو آپ کہتے ہیں کہ اصول مناظرہ تو اصول مناظرہ کے پابند تو آپ خوب نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جناب، آپ کو سوال کرنے کا بڑا شوق ہے کہ یہ بھی میں سوال کروں وہ بھی میں سوال کروں، لیکن آپ کو سوال کرنے کے آداب کا ہی نہیں پتہ، ٹھیک، اور آپ سائل بنے بیٹھے ہیں کہ جناب میرا کام ہے سوال کرنا اور میں سوال کروں گا چاہے جدھر سے مرضی کروں۔ تو جناب آداب سوال کے معاملے میں تو آپ بالکل جاہل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اصطلاحات رٹی ہوئی ہیں اور یہ بھی نہیں آپ کو پتا کہ ان کی تعریف کیا ہے۔ جس طرح کل آپ کو جناب بتایا تھا نا ساری بات کہ اصطلاحات یہ آپ کرتے ہیں کہ یہ بھی، لیکن جو ان کی آگے طرز استدلال ہے یا جو ان کی آگے تعریف ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کل اس پہ آپ کو چھتر پھیرے تھے لیکن پھر بھی آپ کو اس معاملے میں کوئی عقل نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اور جناب میں مجیب ہوں تو مجیب کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سائل کے ہر بے تکے سوال کا جواب دے۔ سائل جناب اپنی مرضی سے کوئی بھی بے تکا سوال موضوع سے ہٹ کے کرتا رہے تاکہ موضوع سارا ادھر ادھر ہو جائے۔ جو دلائل دیے ہوئے ہیں وہ گئے دریا میں، اور جناب جو میں نے سوال کیے ہیں ان کے جواب مجھے ملنے چاہیے۔ جناب سائل صاحب، جلالی صاحب، اس طرح کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور جناب یہ جو آپ سائل اور مجیب کی رٹ لگاتے ہیں نا،
تو جناب میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ کٹ حجتی اور کج بحثی کے ذریعے جو ہے نا دوسرے فریق کو لاجواب کرنا، اس کی قرآن میں بھی مذمت آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تفصیل کے لیے آپ سورہ زخرف میں دیکھیں نا کہ جو مشرکین تھے وہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے تو وہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ حق تک پہنچے، بلکہ سوال کرنے کا صرف یہ مقصد ہوتا تھا کہ جناب کچھ ایسے سوال کیے جائیں تاکہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تبلیغی باتیں کرنی ہے نا اس سے ساری بات ادھر ادھر ہو جائے، اور جو سامعین ہے نا جناب سامعین تک حق پہنچے ہی نا. اور وہ کردار جناب اس وقت آپ ادا کر رہے ہیں. میں جناب دوبارہ یہی بات کروں گا کہ مجیب پر لازم نہیں کہ ہر بوگس اور بے تکے سوال کا جواب دے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے سوال کیے ہیں تو مجھے جواب نہیں ملے تو یہ اور وہ اور فلان اور ٹینگ، تو جناب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح کے بوگس سوالات ہیں یہ تو سرور انبیاء سے بھی کیے جاتے تھے جن کی قرآن میں بھی ممانعت آئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے بھی منع کر دیا کہ اس طرح کے سوال جو ہے سرور انبیاء سے نہ کرو کہ جب جواب سنتے ہو تو پھر تکلیف ہوتی ہے. بھی جدو نبی کو یہ بہ کے انہوں کو پوچھنا بھی دسو میرا پیو کون، تو اس سوال کا کوئی تک تو نہیں بنتا نا. ٹھیک ہے، جیڑی اصل گل ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حق پہنچان آئے سن، تبلیغ کرنا آئے سن، تو انہوں کو وہ چیز تسی لو نا کہ جس چیز کا کوئی فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، جیڑی چیز نو تسی اگے بھی پہنچاؤ. پھر جناب انہاں بحثاں 'چ پی جانا دسو جی اصحاب کہف دے کتے دا رنگ کی سی، زلیخا دی شادی جناب یوسف علیہ السلام نال ہوئی سی کہ نہیں سی ہوئی. یہ سوالات نہیں ہوتے میرے بھائی. ٹھیک ہے، آپ نے جناب وہ سوالات کیے سارے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور صرف آپ کی یہی کوشش تھی کہ موضوع جو ہے نا اس پہ بات نہ ہو، جو دلائل ہیں ان پہ بات نہ ہو. میں صرف جو ہے 5 دن پورے کروں نا اور جناب میں سب کو یہ بتاؤں کہ مجھے اصطلاحات بڑی آتی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے جناب بڑی اصطلاحات آتی ہیں، مجھے بڑی تعریفیں آتی ہیں، لیکن کل جناب جڑا تہاڈا تعاقب کیتا سی شروع وچ ہی تھانوں جڑے چھتر پھیرے سن تھانوں انہاں دی کوئی سمجھ نہیں آئی، اس تو بعد بھی تسی اپنی گل تو مڑے نہیں ہو. باقی جناب اصول مناظرہ تے اصطلاحات، ٹھیک ہے، انہاں دوواں تو علاوہ تسی مینوں یہ دسو کہ تسی اج 5واں دن ہو گیا تسی کی کیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی گل ہی نہیں ہو جی بھی جناب میں جڑی دلیل کل دی لائی ہوئی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نو سرور انبیاء نے اپنی زندگی وچ صدق عطا کیتا سی، کوئی جواب نہیں آیا. تسی کہا کہ جناب ایک دلیل قطعی ہونی چاہیے، حالانکہ وہ طویل کا احتمال بھی موجود سی. ٹھیک ہے، تمہیں دسیا کہ جناب تھوڑیاں فقہ دیاں کتاباں وچ قرآن دی آیت دی تحت ہی جڑا وہ طویل دے مطابق لکھیا گیا نا کہ سرور انبیاء دا خاصہ سی، لیکن خاصہ تو بھی جناب تسی منن تے کوئی نہیں آئے ہلے تک. ٹھیک ہے، تمہیں بخاری شریف وچوں حضرت عمر دا قول کڈ کے دتا کہ وہ سرور انبیاء دا خالصہ سی، نال تمہیں جناب غلام رسول سعیدی صاحب دا ترجمہ کڈ کے دتا سی کہ انہوں نے خالصے تو مراد سرور انبیاء دی ملکیت لئی ہے. یہ دلیل قطعی نہیں اور کی ہوندی ہے بھاجی. صحیح حدیث دا حوالہ تے اہل حدیث نو دیو تے وہ بھی من جاندے نے. تسی میرے خیال چ اہل حدیث تو بھی گئے گزرے ہو. ٹھیک ہے، تو باقی جناب تمہیں اصول مناظرہ تے جڑا بحث کرن دا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے، تو میں تمہیں دسنا کہ جناب کتاب اعلی حضرت اور مناظرہ، ٹھیک ہے، مولفن جناب ہی دے مولانا محمد جہانگیر نقشبندی، ٹھیک ہے، صفحہ 17 پر جو ہے وہ شکست کی صورتیں لکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوتی ہیں. اس کی تیسری شرط میں وہ لکھتے ہیں کہ مناظر موضوع سے ہٹ کر گفتگو شروع کر دے. لو پہلی شرط ہی تواڈے خلاف. جہڑیاں تمہیں میں دلیلاں دتیاں مینوں جواب نہیں ملے جناب. اج 5واں دن، کل 4 دن ہوئے. ٹھیک ہے، ٹوٹل آپ نے جناب بن کے ماری اس میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تم یہ ہو تم وہ، جتنی جناب تسی تمہیداں تے جتنی ہو تسی گلاں میرے تے کیتیاں نا اتنیاں گلاں کدے تسی انہاں دلائل تے کردے تا مزہ آندا. ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ چیز پتہ چلتی کہ میرا جو مد مقابل ہے اس کے پاس کوئی علمی دلائل ہیں تاکہ میں بھی آگے کو مزید دلائل دیتا. ٹھیک ہے، لیکن جناب یہ تیسری شرط ہی آپ کے خلاف جا رہی ہے. چوتھی شرط سے آگے کیا لکھتے ہیں کہ مناظر جواب دینے کی بجائے بھاگنے کی کوشش کرے. یہی آپ کر رہے ہیں سرکار. 4 دن ہو گئے جناب، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی ادھر کی، ٹائم پورا کیا اور جاؤ جی اللہ دے والے. ٹھیک ہے، اس میں 11ویں شرط یہ لکھی ہے کہ جو شرائط طے ہوں ان کے خلاف چلے. ٹائم دی شرط نہیں سی ہوئی جی، تسی ٹائم دی شرط بھی تروڑی ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ادھر شرائط لکھی ہیں ہم ان تمام شرائط پہ ابھی تک قائم ہیں، ہم نے ان میں سے کسی شرط کو نہیں توڑا. ٹھیک ہے، لیکن جناب آپ نہ شرائط کی طرف آ رہے ہیں، اوپر سے بھاگنے کی کوشش تو آپ شروع سے ہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور جناب موضوع سے ہٹ کر جدھر کی آپ کو باتیں آتی تھی کہ اصطلاحات، تعریفات، یہ وہ فلانٹنگ، وہ سب آپ نے کی.
کہ یہ جناب اسکرین شوٹ لگا رہا ہوں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو اسکرین شوٹ لگانے کا بڑا شوق ہے. تو جلالی صاحب سانوں بغیر کتاب سامنے رکھے نا اسی گل کریے تو سانوں جڑا نا اس گل کا مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, گل اسی وہی کرنے جڑا اسکرین شاٹ سارے کول ہوئے, جڑی کتاب سارے کول ہوئے. ٹھیک ہے, زبانی کلامی اسی ادھر ادھر کے دعوے کوئی نہیں جے کرتے. اس واسطے اسکرین شاٹ دینے ہیں کہ جڑی گل کرنے ہیں نا وہ ثبوت بھی رکھنے ہیں. اینو پڑھو ذرا غور نال. اگلی بات جناب, یہ بھی اصول مناظرہ سے آپ کو بتا دیں آپ. ٹھیک ہے, فیض احمد اویسی صاحب انہوں نے جناب علم مناظرہ کے صفحہ 15 پر یہ بات لکھی ہے کہ صحیح حوالہ دکھانے کے بعد بھی کسی کا کہنا کہ قرآن و حدیث کی تصریح چاہیے یہ بھی مناظرے کی ہار کی دلیل ہے. جلالی صاحب جو آپ کو پہلے دلیل دی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ کتاب اعلیٰ حضرت اور مناظرہ سے, اس کے مطابق بھی آپ کی ہار ہو چکی ہے. اور یہ جو ابھی آپ کو علم مناظرہ کی دلیل دی ہے اس کے مطابق بھی آپ کی ہار ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, نہ آپ دلائل کی طرف آئے ہیں, اور آپ کو جو اوپر حوالے دیے گئے تھے اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا کہ جناب ہمیں دلیل قطعی چاہیے, یعنی قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے, جبکہ ہمارا دعویٰ ہی ضروریات دین کے تحت نہیں بلکہ ضروریات مذہب کے تحت تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے ہم سے دلیل قطعی مانگی, بار بار دلیل قطعی مانگی. تو جناب یہ فیض احمد اویسی صاحب کے مطابق بھی آپ کی ہار ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی جناب آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں, یہ دیکھیں. اب جناب آتا ہوں میں آپ کے جوابات کی طرف کہ جو کل جاتے جاتے آپ تحفہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہے, کس سے دلیل نو جناب ٹچ کرنا تو تسی مناسب ہی نہیں سمجھا. حرام ہے جے تسی وہ دلیل میرے خیال پتہ نہیں کھول کے بھی نہیں دیکھیاں ہونیاں. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اسکرین شاٹ آ رہے ہیں تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب کرنی باتیں ہیں, جب کرنا ٹائم پاس ہے تو پھر دلائل کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, باتیں کری جاؤ, ٹائم گزر ہے جناب. سب سے پہلے جناب آپ نے بات کی کہ موضوع کے لوازمات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے مانا ہے کہ ضروریات مذہب کے تحت دلیل قطعی ہونی چاہیے, اور یہ چیز آپ نے آج مانی ہے. ٹھیک ہے, یہ کل آپ نے کہا کہ یہ چیز آپ نے آج مانی ہے. تو جناب چوتھا دن ہے جو 4 دن بعد آپ یہ چیز مان رہے ہیں. وہ میرا برا اسی شروع ہی تمہیں دس دیتا سی کہ جناب ضروریات مذہب کے تحت مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آگے سے آپ نے جناب وہ آگے سے اس کی وہ ہم سے تعریفیں مانگنا شروع کی, جبکہ وہ مانگنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. جب آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ مسئلہ ضروریات مذہب کے تحت ہے تو ہمارے دلائل بھی اس کے مطابق ہی ہوں گے. اور جناب آپ اس لیے ان دلائل کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کیونکہ آپ کو خود ضروریات مذہب کی تعریف نہیں پتہ تھی. ٹھیک ہے, اس پہ کل بھی آپ کا تعاقب کیا گیا تھا نا, آپ کو یہ چیز بتائی گئی تھی کہ جناب آپ صرف دلیل قطعی کہہ رہے ہیں, جبکہ دلیل قطعی کے ساتھ اس میں تعویل کا احتمال بھی موجود ہے. اور یہ چیز آپ کے اپنے علم میں نہیں تھی. اگر آپ کے علم میں ہوتی تو جناب آپ وہ جو آپ کو پہلے دلائل تحفۃ الفقہاء وغیرہ کے دیے گئے تھے یا البدائع والثنائع میں سے, تو ان چیزوں کو آپ تسلیم کرتے. ٹھیک ہے, ان کو آپ پہلے ہی تسلیم کرتے, لیکن آپ نے ان کے مد مقابل دلیل قطعی مانگی ہم سے اپنی جہالت کی بنا پر. اسی وجہ سے جناب علم مناظرہ میں جو فیض احمد اویسی صاحب نے لکھا ہے نا کہ صحیح دلیل پیش کرنے کے بعد بھی اگر مناظر کہے کہ جناب مجھے قرآن و حدیث سے پیش کریں تو یہ اس کی ہار کی دلیل ہے. جلالی صاحب تسی گل کرتے ہو کہ جناب میں تواڈے وڈیاں نال مناظرہ کراں تے اے کراں تے او کراں, تے میں تانوں بڑے دعوے نال تے حلف دے کے آنا کہ تسی ساڈے وڈیاں نال بیٹھ کے مناظرہ کرو تے تانوں اتنے چھتر پھیرن گے تسی ساری زندگی یاد کرو گے. ٹھیک ہے, وہ تسی تے جڑا ایک اہل تشہید ہے, ایک طالب علم تے ایک بچہ تواڈے سامنے بیٹھے ہے, تواڈے کولوں ادھر دلائل دا جواب نہیں دینا ہوندا پیا. تسی ادھر دی گل ادھر مار دیو پے, ادھر دی ادھر مار دیو پے, تے گلاں تسی کر دیو جناب میں وڈیاں نال مناظرہ کراں تواڈے. جناب آگے حادثہ پہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے, جناب کا فرمانا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرور انبیاء کا حادثہ ہے, اور مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ شاملہ ہے یا غیر شاملہ ہے, یا عارضہ ہے یا غیر عارضہ ہے. او میرا بھرا, ہر چیز کو اٹھا کے منطق میں نہیں لے جاتے, منطق میں نہیں لے جاتے. ٹھیک ہے, ہر چیز کو اٹھا کے منطق میں نہیں لے جاتے, کیونکہ یہ جو حادثہ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ عرفیہ خاصہ لکھا ہوا ہے ادھر. ٹھیک ہے نا, کہ جو مطلب عام طور پہ خاصہ استعمال کرتے ہیں تخصیص والا خاصہ, وہ یہ منطق والا خاصہ نہیں ہے. ورنہ حضرت عمر کے دور میں یا سرور انبیاء کے دور میں اس وقت منطق تھی. وہ یہ تو انہوں تو 150 سال بعد یونان تو آئی ہے منطق. ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ کی کتابوں میں یا ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ خصائص نبوی یہ سرور انبیاء کے خصائص میں سے ہیں, جو فضائل ان کے ساتھ مخصوص ہیں, تو ان خصائص کو بھی جناب اٹھا کے اب اسی چیز میں ڈال لیتے ہیں کہ شاملہ ہے کہ غیر شاملہ ہے, عارضہ ہے کہ غیر عارضہ ہے. او بھائی,
ہر چیز جو ہے اس کو منطق میں نہ تولیں. ٹھیک ہے، جو سیدھی سیدھی آپ کو ایک حدیث سے دلیل دی ہے تو اس کو بھی اٹھا کے جناب آپ نے ادھر فٹ کر دیا. جلالی صاحب کمال ہے. انت کر دیتی ہے، صحیح گل ہے، تسی جہالت دی انتہا کر دیتی ہے کہ منطق آپ کو جناب اتنی پسند ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کے بھی منطق میں جا کے فٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر ادھر یہ لفظ آیا تو میں اس کو بھی اٹھا کے منطق میں ڈالوں تاکہ جناب وہ سارا جو معاملہ ہے نا وہ ڈاواں ڈول ہو جائے کہ کچھ بھی اسے ثابت نہ ہو. جلالی صاحب واہ، سبحان اللہ. باقی جناب آپ کی جو ساری باتیں تھیں وہ میں نے لکھی تو ہوئی ہیں، لیکن اب میں ان کے جواب نہیں دیتا، پھر آپ کہیں گے کہ بات بہت لمبی ہو گئی ہے تو پھر آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جناب میں آپ کو مزید کچھ دلائل دیتا ہوں اس چیز پہ کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدق ہبا کیا تھا. لے جناب، تاریخ مدینہ المنورہ جلد 1 صفحہ نمبر 124 میں بھی موجود ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو بکر کے سامنے جا کے یہ دعویٰ کیا کہ سرور انبیاء نے فدق مجھے ہبا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر نے ان سے دلائل مانگے کہ جناب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اس چیز کی کوئی شہادت ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ فدق آپ کو دیا گیا تھا. تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بی بی ام ایمن سلام اللہ علیہا کو بطور گواہ پیش کیا. یہ جناب دیکھیں اس روایت کو بھی. جناب من، بات یہ ہے کہ آپ نے خاصہ ثابت کرنا تھا مال فے کو، اور جو حوالے آپ نے دیے وہ دیے زکوٰۃ والے. جی زکوٰۃ ایک بندے کو دے دی جائے تو ادا ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ادھر ہے. تو میں نے کہا پھر بھی تو خاصہ نہ رہا، زکوٰۃ ایک آدھے کو دینی ہی ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوتی ہے. اور اگر اس کو تم قیاس کرو گے فے پر تو پھر اس لحاظ سے پھر ماننا پڑے گا وہ بھی کہیں دینا ہوگا. تو آپ کی دلیل کے مطابق آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا، لہذا جو آپ دلیل دے رہے ہیں وہ مجھے فائدہ دے رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ذرا دل سنبھال کے بیٹھیے گا کیونکہ اب باری میری ہے. آج کی جو گفتگو تھی آپ کی میں نے بڑے تحمل سے سنی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آج کسی نتیجے پر پہنچا دیا جائے، لیکن آپ کی گفتگو سن کے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آج بھی آپ وہی چاہتے ہیں جو آپ نے 4 دن پہلے چاہا ہے. تو اس لیے میں پھر تھوڑی سی پچھلی باتیں دہرا دوں، پھر آتا ہوں آپ کی اس گفتگو کی طرف. پھر آپ نے ایک عبارت لگا دی جو خمس کے بارے میں تھی، تو آپ نے کہا ہم نے جی دلائل دے دی، ہم نے اسکرین شاٹ لگا دی ہے. تو میں نے کہا کیا فے اور خمس میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ میرا پوچھنا بنتا تھا یا نہیں؟ میں نے پوچھا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن آپ کو دلائل پر گھمنڈ ہے. جو ہم پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ کے منہ میں ہے ہی نہیں. آپ نے پھر مناظرہ کی ایک شرح شریف پکڑی اور اس سے کچھ پڑھانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہمیں. تو میں نے کہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے شرائط میں بھی لکھا ہے کہ عبارت لکھنی ہے، پھر اس کے بعد ترجمہ کرنا، وضاحت وغیرہ کرنا ہے. اور ویسے بھی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ جو عبارت لکھی ہے اس کا کیا مطلب ہے، آپ کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا یہ عبارت پڑھ کے سمجھائیں مجھے. لیکن ابھی تک نہیں سنائی. شاید کل کا دن اور ہوتا تو آپ مجھے وہ کل سناتے. چلو اسکرین شاٹ لگا تو دیا تھا لیکن وضاحت نہیں کر پائے آپ. تو آپ کو صرف اتنا گھمنڈ ہے کہ ہم نے لگایا، لیکن آپ کو یہ ذرا خیال نہیں ہے کہ ہم نے یہ سمجھانا بھی ہے. اسی طرح کل میں نے کہا کہ آپ نے جو تحفۃ الفقہاء کی عبارت لگائی ہے، پہلے نمبر تو یہ آپ کے دلائل کے مطابق نہیں ہے، آپ کے دعوے کے مطابق نہیں ہے. آپ 12 مان چکے ہیں کہ دلائل قطعی ہونے چاہیے. اب آگے تعویل کا احتمال ہے یا نہیں ہے بعد کی بات ہے، ہونے تو قطعی چاہیے نا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نیچے سے شروع ہوئے. ایک بات میں نے یہ کی، آپ نے کہا نہیں جی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. واہ جی واہ. اور دوسرا میں نے کہا کہ یہ عبارت پڑھیں تو صحیح ہے، عبارت ہے کیا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ عبارت آپ کے بھی خلاف جا رہی تھی، لیکن آپ نے وہ پڑھی نہیں ہے. کیوں؟ پڑھ کے سمجھاتے تو مر نہ جاتے. اسی طرح
پھر بات آ گئی جب آیات کریمہ پر، تو ابھی تک آپ نے تو اپنے مدعے پر ایک آیت بھی نہیں لگائی، تو میں نے تو آیت کریمہ لگائی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے دنوں میں کیا کیا ہے، تو میں نے آپ کو آپ کا مکروہ چہرہ دکھایا ہے. دلیل دینا آپ کے پلے ہے، میں نے آپ کی کسی دلیل کو ٹھہرنے نہیں دیا. میں نے بتایا ہے کہ 5 دن ہو رہے ہیں، ابھی تک تم کچھ نہیں کر پائے، اور 1400 سال میں کچھ نہیں کر پائے تو اگے کی ہونا تھے کو. میرے سوالات جوں کہ توں وہی ہیں، آپ کے سر مبارک میں جوں بھی نہیں رہیں گی ان کے متعلق. وہ ویسے کہ ویسے کھڑے ہیں، آپ ہضم کر رہے ہیں تو میں کرنے دوں گا. لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ الٹا آپ مجھے الزام دے رہے ہیں کہ ہمارے دلائل کا جواب نہیں. اپنے ہر سکرین شاٹ کے ساتھ میری گفتگو سنو تو صحیح. ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ اگرچہ منکر ٹھہرے. تعریفات بھی جو تھیں، چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ کہیں تھیں کہ بتاؤ یہ کیا ہوتی ہیں، اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ آپ کو متنبع کر دوں کہ یہ چیز کیا ہے اور آپ کہتے کیا ہیں اور جاتے کدھر ہیں. آپ تعریف سناتے، آپ کی اس بات پر وہ تعریف فٹ کرتے، وہ نہیں تھی ہونی تو آپ کو سمجھ آ جانی تھی کہ یہ کیا ہم کر بیٹھے. لیکن جب میں تعریف پوچھتا تھا تو آپ ایک اور جہان میں چلے جاتے تھے، شاید جہال کا جہان اسے کہا جاتا ہے، ہاں جہال کے جہان میں. وہ ایک نیا جوبہ بن جاتا تھا کہ ایک تو تعریف نہیں آ رہی، دوسری اوپر سے یہ سینہ زوری کہ ہمیں نہیں آتی تو ہم ٹیوشن پڑھنے آئے ہیں. تو بیٹا ٹیوشن تو کیا، میں آپ کو کلاس پوری پڑھاؤں گا انشاءاللہ، بے فکر رہیں. اور آپ نے اپنی روش کو بالکل سلامت رکھا. آج 5واں دن ہے کہ جو سوال میں چھوڑتا ہوں اگلے دن جواب ملتے ہیں. چلو سارا دن محنت تو کرتے ہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے، میرے سوالوں پر اگلے دن ہی آ کے جواب دیتے تو ہیں. ویسے دیکھ لیں کہ جو سوال میں کر رہا تھا وہ آج ہی جواب آ رہے ہیں، یعنی کل کے بھی سوالوں کے آج جواب آئے، پرسوں کے سوالوں کے کل آئے، اور اس سے پہلے کے بعد میں ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، شکر ہے جو آپ کسی لحاظ سے دیتے ہیں، وہ اگرچہ آپ کے منہ پر آ پڑتا ہے. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ جو میں سوال چھوڑتا ہوں اس کے بعد آپ ان کو دیکھتے ضرور ہیں، اس بہانے آپ کو کسی کتاب سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے. اب آئیے آج کی گفتگو کے بارے میں. تو مجھ پر احسان کیا جا رہا ہے آپ کی جانب سے کہ جی آپ کی پہلی ٹرن ہو گئی ہے. یعنی من کل آپ نے آدھا گھنٹہ لگایا تھا، میں نے پھر آدھا گھنٹہ لگایا تقریباً، پھر آپ نے آدھا گھنٹہ لگا دیا. ٹائم تو آپ سارا کھا گئے تھے. تو جیسے آپ نے 2 ٹرنیں لی تھی، میرا حق بنتا تھا میں 2 ٹرنیں لیتا. آپ کو ٹائم کی فکر ہونی چاہیے تھی کہ ہم ڈبل بات کر رہے ہیں تو اگلے کو ڈبل بات کرنے کے لیے ٹائم دیں. آپ ٹائم پر نظر رکھ کر بات کرتے، لیکن آپ کو یہ تھا کہ ہم نے اپنی بڑھاس نکالنی ہے، تو وہ آپ نے نکالی تھی. تو پھر بھائی میری وہ بنتی تھی، آگے سے جواب ضرور بنتا تھا. ٹائم میں نے نہیں ضائع کیا، آپ نے کیا ہے. آدھا گھنٹہ گفتگو کی عادت آپ نے چلائی ہے، میں نے نہیں چلائی. تو لہٰذا الزام تراشی آپ شروع سے کرتے آ رہے ہیں. میں نے بارہا متنبع کیا کہ آپ نے الزام لگایا. اس مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ ٹائم ضائع کرنے کے الزام مجھ پہ نہیں، آپ پر ہے. آج مجھے کہہ رہے ہیں جی سائل کا کام ہوتا ہے منع وارد کرنا، نقد کرنا، نفی کرنا یا معارضہ کرنا. تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. شکر ہے کہ تو بھی سمجھ آ گئی یہ نقد، منع، معارضہ، نفی کی بلاؤں دیے. جنمن میں یہی کر رہا تھا. میں نے منع وارد کیے ہیں کہ اس کی وضاحت کرو، یہ منع تھا. اس کو واضح کرو، یہ منع تھا. معارضہ بھی میں نے کیا ہے. جب آپ نے عبارت لگائی تھی تو میں نے اصول کافی کی عبارت لگائی تھی. فقہ کی عبارت کے مقابلے میں اصول کافی کی عبارت. آپ نے فقہ کی عبارتیں لگائیں، میں نے قرآن کی آیات لگائیں. میں نے تو معارضہ بہت اوپر جا کے کر دیا. تو آپ کو تو وہ ہضم ہو گئی ہیں نا، ادھر تو آپ نے لب کشائی کی نہیں ہے. کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں کیا. کہتے ہیں جی ہم نے ایک عبارت ان کو پیش کی، وہ انہوں نے پڑھ کے سنائی نہیں، یہ پڑھ کے سنائیں. پیش آپ کر رہے ہیں، پڑھ کے میں سناؤں؟ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. جو پیش کر رہے ہیں اس کی وضاحت آپ کے پلے ہے یا میرے پلے ہے؟ عبارت آپ لگائیں، پڑھ کے وضاحت میں کروں؟ سبحان اللہ. کمال ہے جی کمال ہے. اور آپ کی جانب سے شیخ صاحب نازل ہو جاتے ہیں، آپ کے صدر صاحب. میں آپ کو کہوں گا اپنے صدر صاحب کو سمجھاؤ تھوڑا سا کہ اتنا بھی نہیں اندر داخل ہونا چاہیے گفتگو کے کہ خود مناظر بن کے بیٹھ جائیں. ان کو سمجھاؤ. اور یہ بھی بتا دینا لفظ تصرف نہیں ہوتا، تصرف ہوتا ہے، باب تفاعل ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ خود دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ پر ان کو بھروسہ نہیں ہے. ان سے پوچھ لینا، کچھ نہیں ہوتا. وہ خود شروع ہو جاتے ہیں صفائیاں دینے، یہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم نے یہ دلیل دی، اس کا یہ جواب نہیں آیا. تو یہ صدر کے کرنے کے کام ہے. ذرا ان کو سمجھا دیں. اب لب کشائی کرتے ہیں جی آپ کی گفتگو پر. کسور عباس صاحب آپ نے آتے ہی کہا جی 15 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، ہمیں دوش نہ دیں.
جب آپ کے صدر صاحب کے 5 منٹ 6 منٹ کی گفتگو آئے گی تو پھر سامنے سے 5-6 منٹ کی گفتگو ہمارے صدر صاحب کی بھی جائے گی. پھر آپ کے صدر کی 1-1.5 منٹ کی گفتگو آئی تو پھر اس کا بھی جواب جائے گا. 15 منٹ تو ایسے لگے. تو ابتدا تو پھر آپ نے کی ہے, تو یہ منٹ تو 15 آپ نے ضائع کیے. ہمارے پلے نہ اس کو ڈالو, خدا کا واسطہ کچھ انصاف کا دامن تھامو. جناب من نے آتے یہ کہا کہ جی آپ کو ادب نہیں ہے, آپ کو ادب نہیں ہے, آپ سوال کریں لیکن آپ کو ادب نہیں ہے. حالانکہ میں نے جتنی گفتگو کی ہے میری بعد میں آتی تھی, آپ کی پہلے ہوتی تھی. یہ تو ضروری ہے نا, ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, تو پھر وہ ذرا گرم ہو جائے تو پھر سنبھلنا چاہیے, پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے. مجھے آداب سکھاتے سکھاتے آپ کا کیا انداز تھا جانے من. 3 مرتبہ آج کی گفتگو نے آپ نے مجھے چھتر سنائے ہیں. یہ جیاں بوتھیاں دیا 7 نسلاں بھی آ جاننا تے ٹچ نہیں کر سکنیاں, چھتر مارنا تے کتے عبداللہ بن سبا دی ضروریت نصیب ہی نہیں ہونا. برداشت کرو. آپ نے کہا جی موضوع سے ہٹ گئے, موضوع سے ہٹ گئے. میں نے موضوع سے ہٹ کے کون سی گفتگو کی ہے؟ لیکن میں متعدد گنا سکتا ہوں کہ آپ نے موضوع سے ہٹ کے کون سی باتیں کی ہیں. پہلے دن آپ عدالت کو لے کر بیٹھ گئے, اس دن آپ نے 2-3 بونگیاں ماری, میں نے ان کا جواب وہیں پہ دیا, لیکن آپ نے بات کو اس کو چھیڑا نہیں. پھر آپ نے ایک تلوار کی مثال بے تکی ڈال دی. پھر آپ نے علم کی بحث درمیان میں چھیڑ دی. پھر آج آپ نے اصحاب کہف کے کتے کی گفتگو بیچ میں چھیڑ دی. تو یہ ساری فدق کے متعلق تھیں. جی جناب, وہ جو اب شرائط پیش کر رہے ہو کہ جی یہ اگر بندہ کرے تو اس کی ہار ہوتی ہے, تو آپ کو یہ پہلے دن سے نصیب ہو چکی ہے. اس وقت آپ کی آنکھیں بند تھیں. شکریہ میرا ادا کریں کہ میری وجہ سے آپ نے مناظرے اور اصول مناظرہ کی کتب دیکھی ہیں, لیکن آپ شکریہ ادا نہیں کریں گے, نا شکرے ہیں, اوپر سے پڑ جائیں گے مجھے. پھر آپ نے کچھ مانا. جی مانتے ہیں, سوال آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہر بے تک کے سوال کا جواب دینا مجیب کے پلے نہیں ہوتا, لازم نہیں ہوتا. ویسے لفظ لازم ہے, اچھا لازم نہیں ہوتا. اگر سوال بے تکا ہے تو آپ ثابت کر دیں یہ سوال ہی بے تکا ہے. کیا یہ ثابت کرنا بھی لازم نہیں ہوتا, بس ہر سوال کو بے تکا کہہ کے ادھر کر دینا ہے؟ ظاہر ہے پھر جب کچھ آتا نہ ہو تو پھر کچھ نہ کچھ کر کے جان تو پھر چھڑانی ہوں ہے نا. اور پھر کہتے ہیں جی بحث بحث بحث. خدا دا واسطہ جے کسے چنڈے بندے کو پڑھ لو, لفظ بحث نہیں ہوں, بحث ہوں, بعد اتنے زبر ہوں. وہ کتنے میرے پیش پی گئے ہو, وہ مصیبتاں جی آؤ. کدی کسی کو جا کے پڑھیا ہے نہیں, عزت نہ کسی کو سمجھیا ہے نہیں. گھر بیٹھے تسی محقق بقول تے تو پتہ نہیں کی کہ مدقق تو مجتہد بن کے بہ جاندے ہو. پڑھ مار لیا کرو. پھر جناب آپ نے کہا کہ جلالی صاحب اصولوں, قواعدوں, تعریفوں, ضوابط کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پیچھے میں بتا تو چکا ہوں میں نے کیا کیا. میں نے بالکل وہ کیا جو حق بنتا تھا, لیکن حق جو ہے نا وہ آپ کو پسند نہیں ہے, وہ آپ کے گلے میں اڑ جاتا ہے. تو ظاہر آپ الٹی کریں گے. پھر میں نے حق بیان کیا ہے, میں نے ابھی تک ادھر ادھر کی نہیں ہانکی. آپ کی بات پر سوال کرتا ہوں کہ یہ لفظ آپ نے بولا اس کا پتہ آپ کیا مطلب ہے, اور آپ بول رہے ہیں تو آپ اس معنی میں نہیں بول رہے جو اس کا مطلب ہے. میں نے وہ واضح کرنے کے لیے کچھ چیزیں پوچھ لی تھیں جو آپ شمار ہی نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ نے اس کے علاوہ کیا ہی کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو مطالعے کا موقع دیا ہے, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, باقی باتیں چھوڑتا ہوں. پھر آپ نے کہا جی یہ دیکھو اصول ہے, جو صحیح دلیل کے باوجود کہے کہ مجھے قرآن یا حدیث دکھاؤ تو اس کی ہار مانی جاتی ہے, وہ شکست ہوتی ہے. دیکھو جلالی صاحب آپ کی اس سے بھی شکست ہو گئی, آپ ہار گئے ہیں. اچھا جی آپ نے کون سی صحیح دلیل دی ہے, ذرا مینشن کرے نا مجھے. آپ کا دعویٰ تھا کہ ضروریات مسلک و مذہب میں سے ہے. اس دن سے میں آپ سے پوچھتا رہا کہ اس کے دلائل کیسے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دلائل قطعی ہونے چاہیے تھے. یہ واقعی ہے, میں نے پہلے دن سے کہا تھا, اگرچہ ان میں تعویل ہو سکتی ہے, طویل ہو سکتی, تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ نے طویل کو تبدیل کے معنی میں لیا ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے آپ کی, سبحان اللہ, قربان جاؤں آپ کی ذہانت پر. اچھا تو آپ نے کہا جی شکست ہو جاتی اس طرح دلیل دینے کے بعد بھی. تو کیا دلیل دیا آپ نے؟ دعویٰ ضروریات دین کا, ضروریات مسلک کا یا مذہب کا, اور دلیل فقہ کی نچلی کتابوں سے شروع ہو گئے. شاباش, وہ قطعی ہوتی ہے نا, ہے نا.
कल ही मैंने आपको मुतरब्बे किया था, लेकिन आपको ये कड़वी लगी, आज फिर उसको आप जबान पे ले आए तो पता चला वो कड़वाहट आज भी बाकी है। कल फिर आपने भागते भागते ना एक हिबा वाला हवाला लगा दिया और साथ कह दिया कि आप डर गए हैं कि रावी से का निकल आए। तो आपको पता है कि आप आगे कौन सी बात होने वाली है, इस पर मुझे खुशी है, लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगा ये आपको शायद अंदाजा भी ना हो। ठीक है, तो ये आपने आगे बढ़ के जो हवाला दिया ना, आप भागे हैं कि हवाले देने तक आप पहुंचे नहीं, इब्तदाई मराहल आपने मुकम्मल किए नहीं तो हवाले शुरू हो गए हैं। वाह जी वाह, इसे ही कहते हैं कोई नहीं पुत्र कड्डो परास, तो ऐनी तो नहीं ना निकलनी। और रही जब बात हवालों की, जब वहां तक पहुंचोगे ना और हवाले दोगे तो फिर मैं आपके ऐसे ऐसे हवाले करूंगा कि आप किसी के हवाले हो जाओगे। और फिर जनाबे मन मुझे तो चलो मैं उन छितर छुतर नहीं कहता, ਤੁਹਾਨੂੰ मौका देने हैं कि तुसी गैरत थोड़ी खा लो, थोड़ी शर्म ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाए। अगरचे गैरत नाम की चीज़ कोई नहीं है। ओहो मेरे मुँह च मुता चला ही, छड्डो पर इनू। हाँ की कहते एक ही दलील यार बार बार खिंची आउंड है जे, खिंची आउंड है जे, हमने ये किया वो किया, तो हमने उनके जवाब दे दिए हैं, तो आप क्यों बार बार उन्हीं को घसीट रहे हैं? कोई बात आती है तो करें, नहीं आती तो टाइम तो ना ज़ाया करें। बातें तो काफ़ी हैं जो आपने छोड़ी हैं जिनका जवाब मैं दूं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि अल बदाए व सनाए, ये किताब गिना है, बदाया सनाया नहीं है। खुदा दा वास्ता जी किताबों के नाम तो सही लो, कल वांगू मैं फिर आयना दिखावांगे कि जिन्हें किताब का नाम लेना नहीं आता उन्हें अगे जा किताब पढ़नी की है तो उसकी वजाहत की करनी है। वाह बई वाह, कुर्बान जावां तुहाडी गुफ्तगू तो। और कमाल दर कमाल ये वे आंदे ने अहले तशी, वाह जी वाह, अहले तशी अपना ना ही नहीं तुहानू चज नाल आउंदा, अहले तशय्यो हुंदा, अहले तशय्यो बाबे तफाउल है, पुछ लो किसे मुजतहद कोलों। खासे तो जनाबे वाला ऐने चिड़े ने, इतना चिड़े हैं, कहते जी आप कुरान और हदीस को मंतिक में ले जाते हैं, हर बात को मंतिक में ले जाते हैं। हाय काश के कुछ पढ़िया हुंदा जी। मंतिक उस वक्त नहीं थी, ये मंतिक तो बाद में आई है, आप हर चीज को उधर ले जाते हैं। तो फिर मुझे बताएं उसूल तफसीर उस वक्त थी, हदीस उसूल हदीस वहां पे थी, उसूल फिका वहां पे था, सर्फ की तालीम किस जगह हुआ करती थी, बलागत की तालीम किस जगह हुआ करती थी। ऐसे सैकड़ों उलूम सामने रख दूंगा। ये जो रावी की बात होती है, साहबा के पास रावी की बात होती थी, उनके पास ये सारी इस्तिलाहात थी, मुतवातर अहाद, मुतवातर लफ्जी, मुतवातर मानवी। अहाद में से मशहूर अजीज गरीब, मशहूर में से मशहूर इस्तिलाही, मशहूर गैर इस्तिलाही, गैर इस्तिलाही में फिर आगे जो 6 किस्में हैं, मशहूर इंदल उलमा वल अवाम वल फुकहा, इंदल फुकहा, इंदल नुहात, इंदल अवाम। तो ये मशहूर की जो गैर इस्तिलाही की किस्में हैं, और फिर आगे अजीज की किस्में, फिर आगे गरीब की किस्में, गरीब की किस्मों में आगे किस्में। तो ये सारी हदीस की कैटेगरीज और ये जो तादीलो जरा के सारे मामलात हैं, साहबा इस तरह करते थे, ये इस्तिलाहात उधर थी? अच्छा उधर नहीं थी, तो आज आ गई हैं, तो आपको ये हजम है। तो सिर्फ तकलीफ इस बात पर है कि मंतिक उस वक्त नहीं थी, आज आ गई है, तो आपको नहीं आई तो आपको तकलीफ हो गई। सुबहान अल्लाह, इलम तो है ना फिर बंदे दा। मैनू अदाब सिखांदे ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ अदाब ਦੀਆਂ ਧੱਚੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ने ना, कहते छितर पैने ते ये हो जाना सी, वो हो जाना सी। चल यार तेनू की कवां, वैसे इलाका मेरा भी पंजाबी ते लफ्ज़ मैनू भी बड़े आउंदे सन, इस गल्लों तेन माफ़ कर देना। तो चल बच्चा है, पहली दफ़ा है, ऐनकी माफ़ कर देने आ, क्योंकि तुहाडे च तो माफ़ी का कोई ताल्लुक ही नहीं ना। हुण हौसले नाल बोलिया जे, तुसी जिन्ना बोलना उन्ना जवाब मैं अगू देना जे, ठीक हो गया। तो या फिर ना क्या जे साडा टाइम हो गया ही तो फिर भी लगे रहे। ज़ाहिर एक टर्न ताड़ी तो दूजी मेरी, तो जिन्नी को करोगे उन्नी को सुनोगे। और ज़ाहिर जवाब देने लगा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया ना, मैं फिर थोड़ा ज़्यादा ला लिया। बक बक तो चित्तर सुनाने नालों, तो बूथियां सुनाने नालों, तो टैं टैं करन नालों अगर साडे सवालों के जवाब दे दो ना
ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿਬਾ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਸੀੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਦਲੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੂੰ ਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਅਗਰਚੇ ਅਲਾਮਾ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਛੜੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बगैर टाइम ज़ाया किए जो आपने पिछले वो बातें की हैं उनके तो चले बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जनाब इधर से शुरू करते हैं कि जो आपने कहा कि जनाब मैंने आपको कुरान पेश किया है तो आपने उसके मुकाबले में फ़िक की किताबें पेश की हैं। तो जलाली साहब फिर तुसी ये चीज़ मनते हो कि तुहाडी फ़िक ਦੀਆਂ किताबां कुरान के खिलाफ ने? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮਾਲੇ ਫੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਰਫ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਖਾਸਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਿਕ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੇ ਫੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। दूसरी गल जलाली साहब तुसी कीती कि जनाब आपके सदर ने जो टाइम लिया है तो उसके मुकाबले में हमारे सदर भी टाइम लेंगे। जलाली साहब तुसी अगर उत्ते जाके टाइम देखते ना, मेरे ख्याल टाइम की पाबंदी तुहानू आमदी नहीं है, तुसी सिखी नहीं। ठीक है, तुसी मैनू कहते हो कि जनाब तुसी उस्तादां कोलों दर्स लो तो ऐ करो तो वो करो, तो मेरे ख्याल ਜਿਹੜੇ उस्तादां कोल तुसी पढ़े हो उन्होंने तुहानू टाइम की पाबंदी कोई नहीं सिखाई। तो अगर उन्हें सिखाई भी होएगी, क्योंकि उस्ताद तो ਜਿਹੜੇ माड़े नहीं होंगे, हमेशा शागिर्द ਜਿਹੜੇ ना ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਵਾਇਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਛੋੜਿਆ ਕਿ 7 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਲਏ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਟਾਈਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ 7 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦਰੋਗ ਗੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। जलाली साहब गल तो बड़ी चुभी है मेरे ख्याल। ठीक है जनाब, आप कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने मुझे जो है अपनी बात में ये 2-3 दफ़ा छितर सुनाए हैं। जलाली साहब ज़रा अपने जहन को थोड़ा सा रिवाइंड करें, ठीक है, और फोकस करें कि पहले 3 दिन में जो मैंने गुफ्तगू आपसे की थी वो किस तरह थी, जो आपने मुझसे गुफ्तगू की थी वो किस तरह थी। ठीक है, मैं आपको इरफान भाई कह के बात कर रहा था। मैंने आपको ये भी कहा था कि चलें आप बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं, मैं आपसे छोटा हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं एज में आपसे छोटा हूँ, आप एज में मुझसे सीनियर हैं, तो चलें मैं इस तरह के लहजे में आपसे बात नहीं करता कि जिस तरह आप कर रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज़ से भी ज़रा शर्म महसूस नहीं हुई। ये फिर जलाली साहब मजबूरन मैनू तुहाडे वाला लहजा अपनाना पिया। ठीक है, जिहड़ा तुसीं कह रहे हो ना एक्शन का रिएक्शन हुंदा है, ये तुहाडे एक्शन का रिएक्शन सी जिहड़ा कि मैं तुहानू दित्ता है। अगर जनाब तुसी क्या कि अब्दुल्ला इब्ने सबा की ज़ुर्रियत क्या आदाब सुनाएगी। जलाली साहब ये गल्लां बड़ियां पुरानियां हो गई, अब्दुल्ला इब्ने सबा दियां ये कहानियां सुनानियां छड्ड दो ना हुण। ठीक है, ये कोई सियाना बंदा उठ के आ जासी तुहाडे सामने ते तुहानू जिहड़ा कोई होर गल्लां इस तरह दी दसेगा तो फिर तुहानू गुस्सा आसी, लेकिन चलो ये गल मौजू नहीं सी साडा। ठीक है, वरना तुहानू अब्दुल्ला इब्ने सबा दी भी जनाब सारी तारीख दा एक बार दौरा करांदे ते तुहानू सारा फरांदे तो फिर तुहानू ये भी दसदे भी तुहाड़ियां तारीखां जिहड़ियां ने ओह की कहंदियां ने। लेकिन चलो छड्डो तुसी इस गल नूं, ये चलो तुसी सुना दित्ती असीं सुन लई। ठीक है, इन्नू इसे विच ही रहन दो। अगे जनाब तुसी क्या कि आपने मिसालें दी थी कि असहाब कहफ वाली मिसाल तो वो इस मौजू से कहाँ मिलती थी, और जनाब मिसाल तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये मिसाल जो है जनाब वो कोई भी हो सकती है। मैंने आपको सिर्फ ये मिसाल दी थी कि ये जो सवाल करना कि असहाब कहफ के कुत्ते का रंग कैसा था, तो कैसा बोगस सवाल है।
ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਹਾਬੇ ਕਹਫ ਨਾਲ ਰਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਬਤ ਨਹੀਂ। ਬੋਗਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਗਸ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ کہ آج دا دن بھی تسی انج ہی گزارنا ہے۔ آگے جناب کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم کہ جناب میں بے تکے سوال کرتا ہوں، تو ثابت کریں کہ میں بے تکے سوال کرتا ہوں۔ جلالی صاحب میں اگے جو گل کیتی ہے میں دوبارہ وہ گل نہیں کرنا چاہتا، تمہیں گل بری لگی ہے، مینوں گل کردیاں بھی وہ بری لگی ہے، ٹھیک ہے، میں وہ گل کدے بھی نہیں کرنی سی، تے نہ میری عادت ہے کسی نال انج گل کرن دی۔ تسی اس چیز کا اندازہ لایا ہوئے گا کہ پہلے 3 دن لگاتار میں تمہوں بالکل آرام سکون نال بڑی تحمل مزاجی نال جڑا جواب دینا رہا، بڑے پیار نال تواڈے نال گل کرتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن تسی سمجھیا کہ جناب پتہ نہیں مخالف فریق جڑا وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، تسی میرے پیار نو تے میرے آرام نال گل کرن نو میری کمزوری سمجھیا جناب، تے پھر اس وجہ نال مینوں اس لہجے 'چ گل کرنی پئی جس طرح تسی گل کردے ہو، تے میں تواڈے والا لہجہ ہی اپنایا، تے تسی میرے تے گلا نہ کرو کہ جناب تہاڈا لہجہ اس طرح تا اس طرح۔ تے جناب آپ نے یہ جو بات کی کہ بے تکے سوالات میں کرتا ہوں تو یہ ثابت کریں، تو جناب کل آپ کا تعاقب نہیں کیا تھا ان چیزوں پہ، ٹھیک ہے، دوبارہ آپ نے ان چیزوں کو ٹچ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلا پورا دن جناب آپ نے اسی پہ لگایا کہ یہ تناقض ہے، یہ ضد ہے، یہ تناقض ہے، یہ ضد ہے، جبکہ آپ کو ان دونوں کی تعریف ہی معلوم نہیں تھی۔ تو جلالی صاحب جس چیز کا بندے نوں آپ نہ پتا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بندہ کیوں اس پاسے جاوے؟ جڑے پنڈ نہیں جانا وہ راہ کی پوچھنا، تو بے تکے سوال ہی نا، یہ بے تکے سوال ہی کرتے رہے ہو۔ اگر تواڈے علم وچ سی یہ چیز کہ تناقض دی شرائط کی نے یا دی تعریف کی ہے یا ضد دی تعریف کی ہے، اگر تمہیں یہ چیز پتہ سی تو تسی پھر بھی وہ کرتے رہے ہو، تو دا مطلب ہے تسی دھوکا تے ہی کرتے رہے، ٹھیک ہے، تسی دھوکا دیتا اس چیز تے۔ تو دوسری گل اگر تواڈے علم وچ نہیں سی تو پھر بھی تسی اعتراض کرتے رہے، تو دا مطلب ہے تسی جاہل سی۔ آگے حضرت بیان کرتے ہیں کہ گھر بہ کے سب کچھ بنے نے تے کسے کول پڑھتے نہیں، تے اے نہیں کرتے تے او نہیں کرتے۔ جلالی صاحب میں جناب بڑے تحمل مزاجی نال تواڈے نال گل کردا رہا 3 دن کہ نہیں کردا رہا، ٹھیک ہے، اگر نہیں تمہیں اس چیز کا ہلے بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو تسی پہلے 3 دن دے وائسز دوبارہ کھول لو، تسی اپنا لہجہ بھی وہ سننا تے میرا لہجہ بھی سننا، ٹھیک ہے نا، تمہیں یہ چیز سمجھ آئے گی کہ گھر بہ کے بھی کتاباں پڑھن نال جڑا ہے نا وہ بندہ سیاح ہو جاتا ہے، بندے نوں عقل آ جاتی ہے، لیکن جس بندے نوں عقل نہ آمنی ہوئے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی کر لے تو انہوں عقل نہیں آتی، وہ جو مرضی کر لے، وہ جس طرح وہ مثال بنی ہے مکے کے بدو، ٹھیک ہے، انہوں مکے 'چ رہ کے نہیں سی عقل آئی، تو حضرت تسی کیا دی گل کرتے ہو۔ آگے جناب نے کہا کہ مناظرے کی کتاب سے آپ نے کہا کہ جناب آپ کی شکست ہو گئی، آپ کی شکست ہو گئی، ٹھیک ہے، تو آگے جناب کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ یہ ضروریات مذہب میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو کہتا رہا کہ اس کے دلائل کیسے ہیں، تو آپ جناب فقہ کی کتابیں لے آئے۔ تو جلالی صاحب میں نے اوپر بھی یہ ٹرم میں بات کی، ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ پھر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، یا ان میں جو دینی مسائل لکھے ہیں وہ قرآن کے خلاف جاتے ہیں؟ یہ بھی چیز تسی کوئی نہیں نہ مننی، پھر تسی اس چیز والے پاسے بھی نہیں آونا تے تسلیم کرنے والے پاسے بھی نہیں آونا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے اپنے موضوع کی نوعیت چنی تھی وہ یہ چنی تھی کہ یہ ضروریات مذہب میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تعویل کا احتمال تو ہے، تو جناب میں بے شک دلائل نیچے سے لے کے آتا ہوں یا اوپر سے لے کے آتا ہوں، دلائل تو دلائل ہوں گے نا، بے شک تعویل کے دلائل ہوں یا بے شک دلیل قطعی کے دلائل ہوں، ٹھیک ہے میرا بھرا، دلیل تو ہوے گی نا، بے شک تعویل والی ہوے یا بے شک قرآن و حدیث وچ ہوے، دلیل تو گنی چاہیے گی۔ آگے جناب نے بات کی کہ جناب بھاگتے بھاگتے حوالہ دیا، ٹھیک ہے، اور میں اس کے جواب میں کہاں کہاں سے لاؤں گا، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکو گے، تو یہ کروں گا وہ کروں گا۔ جلالی صاحب ہم یہ بات شروع سے کہہ رہے تھے کہ آپ دلائل کے میدان میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دلائل کے میدان میں نہیں آئے جناب، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس علم رجال کا کتنا سارا نالج ہوگا، یہ چیز ہمیں معلوم ہے، اصطلاحات کو رٹ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا،
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਤਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, وہ کتاباں کا صرف بھار ہی رہے گا وہ پر۔ جناب آ کے فرماتے ہیں کہ چلیں آپ کو موقع دیتے ہیں کہ شرم کھا لو، یہ کر لو وہ کر لو، میرے منہ چ متا چلیا سی۔ جلالی صاحب متا بھی الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور چلیں چھوڑیں، اس موضوع پہ بھی کچھ بھی نہیں کہتے۔ جس طرح عبداللہ ابن صبا والی بات پہ درگزر کیا تھا نا، تو اس پہ بھی درگزر کر دیتے ہیں، چھوڑیں اس بات کو بھی، ٹھیک ہے، ہمارے یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ ہاں لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ جلالی صاحب آپ نے یہ بات کی تھی پچھلے دنوں کہ آپ جناب غالباً 5ویں بندے ہیں کہ جن سے میں مناظرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جلالی صاحب میں تمہیں یہ گل ادوں ہی کہی سی کہ جڑے پہلے 4 بندے ہون گے نا، انہاں نال بھی تسی میرے خیال یہی کھڈیالاں کیتیاں ہونیاں نے، تے اگر انہاں کھڈیالاں دی وجہ تو میں کہنا کہ مناظرے وچ اٹھ کے بھی کوئی بندہ باہر ٹر جاوے نا کہ بھائی یہ کیہو جیاں گلاں کردے نے، تو میرے خیال وچ کوئی دے حرج نہیں ہے۔ باقی جلالی صاحب تسی کہہ رہے ہو کہ جناب جیڑی تسی گل کرو گے تو وہ جواب بھی پھر اتنا ہی آئے گا، تو جناب آپ کو اس بات کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اصول مناظرہ کی آپ بات کرتے ہیں تو آخری ٹرن جو ہے وہ مدعی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ میں نے ابھی باتیں بہت ساری کرنی تھیں، لیکن میں ان کو اپنے ٹائم کے اندر اندر سمیٹوں گا، ٹھیک ہے، کہ 10:30 بجے تک جو ہے نا وہ ساری بات میں ختم کروں۔ آگے جناب کہتے ہیں کہ یہ خاصا جو لفظ ہے اسے اتنا چڑھے کہ جناب یہ کیا وہ کیا تو کاش کچھ پڑھیا ہوندا۔ آگے جناب کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو کہا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت منطق نہیں تھی، تو یہ جو سیدھی سیدھی ایک عبارت لکھی ہے کہ یہ رسول اللہ کا حادثہ تھا، تو اس کو اٹھا کے آپ منطق میں تول رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ساتھ ایک مثال دی تھی کہ جس طرح آپ کی اور ہماری کتب میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ یہ چیز خصائص نبوی میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے اختصاص میں سے ہے، یہ ان کے ساتھ خاص ہے، تو اس کو اٹھا کے بھی آپ اسی طرح ہی منطق میں تولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ آپ یہی ٹرم جو ہے یہ وارد کرتے ہیں اس پہ کہ جناب یہ عارضہ ہے یا غیر عارضہ ہے، شاملہ ہے یا غیر شاملہ ہے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ رسول اللہ کے خصائص میں سے ہے، یعنی کہ انہی کے ساتھ ہی مختص ہے۔ اور جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی تک دلیل قطعی نہیں ملی اس پہ، تو میری جان آپ کو اوپر بخاری شریف کی روایت دی تھی کہ بقول حضرت عمر یہ جو مال فے ہے یہ اسی آیت کے تحت جو سورہ حشر کی آیت ہے اسی آیت کے تحت حضرت عمر نے فرمایا کہ جناب یہ جو مال فے تھا یہ رسول خدا کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ترجمہ آپ کو غلام رسول سعیدی صاحب سے میں نے پیش کیا تھا کہ یہ جو فدق تھا یہ جو مال فے تھا وہ رسول اللہ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اون تسی ملکیت بھی کوئی ذرا منطقی الفاظ وارد کرو جی، ملکیت پر بھی کوئی پیش کر دیو بھی کیڑی ملکیت سی۔ باقی جناب نے آیت والی بات کی کہ ہم نے آپ کو آیت پیش کی تھی، ٹھیک ہے، تو جناب آپ شاید یہ چیز بھول گئے ہیں کہ میں نے اسی آیت کے جواب میں، اور دوسری بلکہ پہلی بات تو یہ میری سنیں کہ ہم نے اس آیت کو رد تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ ہم نے اس کے مفہوم سے انکار کیا، بلکہ آپ نے اس کے مفہوم کو غلط پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا جی کہ مال فے جو ہے ان میں سے جو بھی پراپرٹی ہوگی، چاہے وہ فدق کی پراپرٹی ہو یا کوئی بھی ایک پراپرٹی ہوگی، وہ کسی ایک بندے کو نہیں ملے گی، بلکہ وہ جو ایک پراپرٹی ہوگی وہ ان سب مصارف میں تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہم نے آپ کو یہ دیا تھا کہ جس طرح وہ مال فے کے مصارف سورہ حشر میں بیان ہوئے ہیں، اسی طرح جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ زکوٰۃ کی آیات میں قرآن میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ان مصارف میں سے اگر کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ نصاب پورا ہو جاتا ہے، وہ سب کے سب کو دینا لازم نہیں۔ وہ ہم نے اس سینس میں جناب آپ کو دلیل دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز آپ کی سمجھ میں آئی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب زکوٰۃ وہ دے دیں گے تو پھر ان کی ملکیت تو نہ ہوئی نا، تو اسی طرح اگر رسول اللہ نے جو ہے وہ مال فے دے دیا تو ان کی ملکیت نہ ہوئی۔ میرے بھائی زکوٰۃ میں اور مال فے میں یہ فرق ضرور ہے کہ مال فے کی جو آیات قرآن میں آئی ہیں ان کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جسے روکیں اس سے رک جاؤ،
ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਇਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇकिन ਤੁਸੀਂ दोबारा जनाब उसे गल पर आए हो कि ज़कात जो है वो दे दी जाए तो वो मलकियत नहीं रहती, तो इसी तरह जो है वो माल फ़े जो आगे दे दिया था तो वो रसूलुल्लाह की मलकियत ना रखा। मेरे भाई ये आपने बिल्कुल उनमें से जो है वो गलत कंपैरिजन किया है, गलत तमसील जो आपने बयान की है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज़कात है वो तो चले दे दी, ठीक है, वो तो मलकियत से निकल गई, लेकिन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉपर्टी माल फ़े की आगे देंगे वो उनकी मलकियत होगी, लेकिन जो उनके पास उनके इख्तियार में है, अभी उनके तसरफ में है, वो असल में उनकी मलकियत में गिनी जाएगी, क्योंकि कुरान में ये 7 आयत वाज़ेह मौजूद है जो अभी आपको पढ़ के सुना दी है, ठीक है। तो उसमें मुसारफ से मुराद ये चीज़ थी। बाकी जनाब आगे कहते हैं कि मैं भी पंजाबी हाँ, ठीक है, तो मैं भी बड़ा कुछ कह सकना, लेकिन ए ते ओ ते फलान तो नहीं। जलाली साहब तुसी कहते रहे हो, ठीक है, इसे वास्ते मजबूरन मनु भी जनाब ये कहना पिया, फिर ਤੁਹਾਡੇ लहजे ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गुफ्तगू करनी पई। तो जनाब आप ये कह रहे हैं कि दलाइल की सीढ़ी तक अभी आप पहुंचे नहीं, ठीक है, तो पहले दलाइल तक तो पहुंच जाएं, तो उसके बाद जो है वो मैं आपको जवाब दूंगा। जलाली साहब कोई गल नहीं करने वाली, कोई गल नहीं करने वाली, यकीन मनो, ठीक है। मनु ये सी, मनु इस चीज़ का पूरा यकीन सी मैं है कि जिस बंदे नाल मेरी गल होगी ना, ठीक है, वो एक नामवर शख्सियत है, तो उन्होंने नाल गल करदियां मज़ा आएगा, क्योंकि दलाइल एक्सचेंज होणगे तो सानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां होणगियां जिहड़ियां पहले साडे इल्म शायद ना होण, लेकिन वो साडे कोल दलाइल की सूरत च आवणगियां। लेकिन जलाली साहब तुहाडे नाल गल करके इस चीज़ का अंदाज़ा होया कि और जिस तरह वो ना एक मिसाल बनी है कि अल मुफ्ती मुश्तक मिनल मुफ्त, ठीक है, तो मेरे ख्याल वो गल जी है ना बिल्कुल तुहाडे ते पूरी आती है। बाकी आखिरी गल ये करांगा जलाली साहब, आखिरी बात मैं ये करूँगा कि मुझे उम्मीदें बड़ी थी, ठीक है, कि आप काफ़ी दलाइल देंगे तो आपसे बात करने का मज़ा आएगा, लेकिन कोई नहीं जलाली साहब, कोई मज़ा नहीं आया आपसे बात करने का, सही पूछे तो, ठीक है। जो बातें आपने की, जो सवालात आपने किए, ठीक है, आप इधर उधर की जनाब वो कज बहसी में लगे रहे, ठीक है, जो असल मौजू था वो उन बातों के पीछे छुप गया, तो कोई जनाब बात करने का फ़ायदा नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो जो आप उसूल मुनाजरा करते हैं, तो उसी उसूल मुनाजरा के तहत जनाब आप शिकस्त से दो चार हुए। बाकी जनाब ये है कि मैं खुलासा पेश कर देता हूँ, ठीक है, कि जो अभी तक हमारी सारी बहस हुई, पहला दिन जलाली साहब आपने ज़ाया किया इसमें कि ये तनाकुज़ है जो हमने दावा पेश किया था कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने इर्स का दावा किया और हिबा का दावा किया, ठीक है। तो जनाब आपने कहा कि इसमें तनाकुज़ है। दूसरे दिन जाके फिर आपने जनाब वही तनाकुज़ वाली तनाकुज़ इसी में ही लगे रहे, ठीक है। आपको जनाब उस पर जब 2 दलाइल दिए गए कि इनकी मंतिक की किताबों में तनाकुज़ जो है वो 8 शराइत के बगैर मुतहक्कक नहीं होता, ठीक है, जब तक उनमें वक्त एक ना हो तब तक तनाकुज़ उनमें साबित नहीं हो सकता, ठीक है। उससे जनाब चले आप हटे, फिर आपने दूसरे दिन पूरे जनाब टर्म में पूरी जो नशिस्त थी उसमें जनाब आपने यही जिद लगाई रखी कि आप तस्लीम करें ये अलग अलग है, ये तस्लीम करें कि इर्स और हिबा अलग अलग है। हमारे बार बार कहने पर कि जनाब ये अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, आपने दोबारा कहा नहीं आप माने कि ये अलग अलग है, नहीं ये माने कि अलग अलग है, जबकि बारहा आपको ये बात बताई गई कि जनाब ये अलग अलग है, लेकिन आप वो दूसरा दिन भी इसी तरह गुजार दिया, ठीक है। आगे जनाब आ गया तीसरा दिन, तो तीसरे दिन पे जनाब हमें ये बड़ी उम्मीद थी कि बात आगे चलेगी, ठीक है, लेकिन तीसरे दिन पे भी जनाब बात आगे ना चली। हमने आपको खासा के दलाइल दिए, ठीक है, आपने उनकी तरफ तवज्जो न की, आपने कहा कि जनाब ये दलाइल जो हैं ये तो किसी काम के नहीं। उनके बाद जनाब आपने जो है उन पे वो एतराज़ात जो किए वो आपने बिल्कुल इस सारे मौजू से हट के उन पे एतराज़ात पेश किए,
ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ جناب پورے موضوع کو سائڈ پہ رکھ کے دوسری جناب وہ بحثوں میں ان کو خلط ملط کر کے تو جناب تیسرا دن بھی گیا، ٹھیک ہے۔ چوتھے دن پہ جناب آپ کو اب مزید اس پہ حادثہ پہ دلائل دیے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے وہی جناب اس میں منطقی بحث چھیڑ دی کہ یہ کس طرح اور وہ کس طرح اور فلاں کس طرح فلاں کس طرح، ٹھیک ہے۔ چوتھا دن بھی جناب آپ نے اسی طرح گزارنے کی کوشش کی۔ چوتھے دن پہ آ کے جناب آپ کو یہ بھی دلیل دی گئی کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سرور انبیاء نے اپنی زندگی میں فدق ہبہ کر دیا تھا، مسند ابو یعلا میں موجود ہے، لیکن یہ کہہ کر جناب آپ نے اس کا بھی انکار کیا، اس کا بھی جواب دینے سے جناب آپ نے رائے فرار اختیار کیا کہ میں اس کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا کہ جب تک مجھے میرے سوالوں کے جوابات نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور سوالات وہ کہ جن کا ہمارے موضوع سے کوئی ربط ہی نہیں تھا، جن کو اس بحث میں لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اگر فائدہ تھا تو جلالی صاحب وہ پھر آپ کو ہی پتا ہے کیا فائدہ تھا، ہمیں تو اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کا فائدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج پانچواں دن آیا، پانچواں دن بھی جناب اسی طرح گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے جناب پہلی ٹرم میں جو ہے وہ آپ سے بات کی، آپ کو ایک اور تاریخ مدینہ منورہ کی جو ہے وہ روایت پیش کی کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ سرور انبیاء نے فدق مجھے ہبہ کیا تھا، تو حضرت ابو بکر نے جناب ان سے اس چیز کی گواہی مانگی کہ آپ کے پاس کیا گواہ، آپ کے پاس کون گواہ ہے کہ سرور انبیاء نے آپ کو یہ فدق ہبہ کیا تھا، تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بی بی ام ایمن سلام اللہ علیہا کو بطور گواہ ادھر پیش کیا، لیکن جلالی صاحب اس کا بھی جواب جو ہے وہ ہمیں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جناب 5 دن پورے ہوئے، جو دلائل تھے وہ ادھر ہی پڑے رہے، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر ادھر کے جو تمام سوالات تھے انہی میں وہ جناب ساری بحث گم ہو گئی۔ ਲਓ ਜੀ ਕਸਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਡ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਆ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने बिल्कुल कहा था कि आखिरी टर्न मुद्दई की होती है, उसको लेनी चाहिए, लेकिन उसमें ये होता है कि वो सिर्फ अपने दलाइल की सफाई पेश करता है, ना नई दलील देता है, ना ही आगे सवाल करता है। तो कसवर भाई ने मुझे सवाल कर दिए हैं, 2-3 सवाल किए हैं, उनमें से एक मैंने इनको मेंशन किया कि आपने मुझे सवाल छोड़ा है, लेकिन इन्होंने फिर ये सामने मैसेज पड़ा हुआ है 10:41 पर, इन्होंने कहा माजरत से मैंने कोई सवाल नहीं छोड़ा। तो मैंने इनको वो वॉइस भेजी है इनकी, फिर ये माने हाँ ये मैंने सवाल छोड़ा है, तो यानी पहले इनका ये झूठ काबू में आ गया। दूसरी बात मेरी जान ये है कि चलो जो 3-4 आपने सवाल छोड़े हैं मैं उनको रहने देता हूँ, इतने ज़रूरी नहीं। अहम बात ये है कि मैं इनको कहता रहा हूँ कि कुरान पाक की हमने आयत लगाई है, तो आप भी कुरान पाक की आयत लगाओ, लेकिन इन्होंने नहीं लगाई और ना ये लगा सकते थे। हमने कुरान पाक की आयत लगाई थी अपने मौके पर, एक बात। दूसरी ये कि जो सूरह हशर की ये आयत पेश करके कहते हैं ना उसके तहत मैंने किताबें दी हैं, उसके तहत मैंने ये बातें की हैं, उसके तहत ये सारी गुफ्तगू हुई है, फ़िक़्ह के हवाले मैंने उसके तहत दिए हैं, तो मेरी जान आप आयत नंबर 5 के तहत देते रहे हैं। मैंने जो मौक़िफ़ पेश किया था वो आयत नंबर 6 वाला था जहाँ मसारे मौजूद थे, तो आप कहते हैं देखो उसी आयत के तहत तो हम बात कर रहे हैं, उसी के तो तहत कर रहे हैं, तो आपको इसका भी पता नहीं चला और आप धोखा देते रहे हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो आयत सूरह हशर की 6 नंबर आयत मैं पढ़ता रहा हूँ जिसमें मसारे मौजूद हैं, तो मैं आपको आपकी 4 मोतबर तरीन कुतुब बाशमूल उसूल काफ़ी से उसके बारे में बता देता हूँ कि आपकी 4 मोतबर किताबें ये बता रही हैं कि माल फ़ै कहाँ कहाँ सर्फ होगा, एक बात। दूसरी बात जो थी, अब मैंने दीगर आपकी पेश करदा कुतुब के जवाब दिए हैं, लेकिन इसका भी जवाब ले ही लें, और मैं इसके साथ स्क्रीनशॉट इसके भी लगाऊंगा, ले लें कि जो बुखारी शरीफ की इन्होंने हदीस पेश की है ना कि मैंने बुखारी से पेश किया है कि माल फ़ै खासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हालांकि इनको पता ही नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ वो पढ़ के सुनाएं, लेकिन ये सुनाते नहीं हैं, वो हदीस इनके खिलाफ है। उस हदीस का मफहूम यह है कि सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का आपस में जो है तनाज़ा हो गया, थोड़ा झगड़ा हो गया इसी बाग के बारे में, तो वो दोनों सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए उनके ज़माना खिलाफत में, और आकर कहा
کہ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو انہوں نے کیا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہی عمل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہی ہوگا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات سے متصف تھے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے تھے، اور وہ مسائل بیان کیے کہ یہاں وہ استعمال کرتے تھے. ان کے بعد سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر جلوہ فروز ہوئے تو وہ بھی ایسے عمل کرتے رہے، اور اب میں ہوں تو میں بھی وہی عمل کر رہا ہوں. اے علی و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر تم بھی وہی عمل کرتے رہو گے جس طرح تھا تو میں باغ تمہیں دیتا ہوں، تم رکھوالی کر سکتے ہو. تو انہوں نے ہاں کی، قسم دی، حلف اٹھایا. تو جب جا کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باغ فدق ان کے حوالے کر دیا کہ لوگ کھیتی باڑی اور دیگر معاملات اس کے آپ سنبھالیں. یہ اسی روایت کا مفہوم ہے جو انہوں نے لگائی ہے. تو اس میں تو واضح نظر آ رہا ہے کہ باغ فدق پر نہ تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ ورثہ تھا، نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہبہ ہو چکا تھا. وہ تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں میں فیصلہ کریں کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں آگے وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو حضرت آپ کے ہی خلاف تھی. میں مکمل لگا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے آدھی لگائی ہے تو میں مکمل بھی لگا دیتا ہوں. مزید آپ اپنے کسی مجتہد سے پوچھ سکتے ہیں. پھر آپ نے وہ عبارت بھی لگا دی تھی، آپ چاہتے تھے کہ میں چلو کچھ بتا دوں کہ میرے پاس دلائل ہیں، میں اس کے بھی اسکرین شوٹ لگا دیتا ہوں. وہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے نا، آت ذی القربى حقہ، اس کے تحت لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فدق عطا کر دیا. تو میری جان یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، یعنی جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، 15ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے وہ ہے، اس کی آیت ہے. اور یہ مکہ میں نازل ہوئی صورت، یہ آیت مکی ہے. میں اسکرین شوٹ لگاتا ہوں، آپ کی تفسیر میں ہے کہ یہ آیت مکی ہے، یہ صورت بھی مکی ہے. اور باغ فدق ملا تھا مدینہ منورہ آنے کے 7 سال بعد. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو درایتاً بھی قابل قبول نہیں ہے کہ یہ آیت ہوئی مکہ میں نازل اور آپ اس کو فٹ کریں کہ مدینے میں جب باغ آیا تو آپ نے باغ بلا کے دے دیا. واہ جی واہ، باغ مدینے میں دیا جا رہا ہے اور نزول بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جس وقت باغ دیا اس وقت یہ نازل ہوئی. حالانکہ یہ مکہ میں نازل ہو چکی ہے اور اس وقت کوئی باغ کا تصور ہی نہیں تھا. باغ تو پھر مدینے گئے، مدینے جانے کے بعد 7 سال گزرے پھر رہے. تو یہ تفصیل میں ضروری سمجھتا تھا کر دوں تاکہ آپ کو کوئی رہنا. اس کے کئی جوابات اور بھی موجود ہیں درایتاً، تو کچھ سوالات اور بھی انہوں نے چھوڑے ہیں تو میں نے ان کے بدلے یہ جوابات دے دیے تاکہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہ جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب آپ ایڈمن ہیں، جو چاہیں بعد میں کہتے رہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے کر دیا ہے اور دوبارہ آپ نے ایڈ کیا، بہت شکریہ. اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ فقہ قرآن کے خلاف ہے، تو میری جان میں نے یہ کہا تھا کہ آپ فقہ کی کتابوں سے دلائل دے رہے ہیں تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا. اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ اپنے مسئلے کو ضرورت مذہب اور مسلک سے کہتے ہیں تو اس کے مطابق دلائل لاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں یا اس طرح ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا اس لیول کے لاؤ جو آپ نہیں لا سکے. آپ فقہ کے نیچے سے لگے رہے اور آپ نے مانا ہے پیچھے وائس میں کہ میں ہاں نچلے درجے سے شروع ہوا لیکن میں نے دلائل تو دیے. تو بھائی جب آپ مان چکے آپ نچلے درجے سے شروع ہوئے تو پھر آپ نے دلائل کیا دیے؟ دعویٰ کچھ دلائل کچھ. تو اس لیے میں نے قطعاً نہیں کہا اور نہ ہی میں کہہ رہا ہوں اب بھی کہ یہ ہماری فقہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے اس وقت بھی نہیں کہا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ آپ کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری جو آپ نے فقہ عبارات لگائیں تو میں نے وہاں پر آج بھی تسلی مانگی تھی کہ حضرت صاحب یہ عبارتیں پڑھ کے ذرا سنائے تو صحیح، سمجھائے تو صحیح، کیونکہ ان عبارات میں آپ کا مدعا حل نہیں ہو رہا. لیکن آپ نے ایک نئی منطق بقول آپ کے گھڑ لی اور ان کو کہہ دیا جی قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے صدر مناظر صاحب نے مجھے ایک آفر کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں مدعی ہوتا تو میں دلائل دیتا، پھر آپ میرے سامنے جتنے بھی کانٹے بچھاتے میں ان کو ادھر پھینک دیتا اور میں اس دلائل پر پہنچتا تو آپ بن جائے مدعی. چلو یہ تو مناظرہ ختم ہو گیا، آگے آپ ہمت کریں. تو مصروفیات آ رہی ہیں رمضان میں، ہم نے تو تراویح پڑھنی ہوتی ہیں اور آپ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے معاملات کافی ہیں. تو انشاءاللہ عید کے بعد میں کسی موضوع پر مدعی بنوں گا، آپ تیار رہیے گا. پھر میں بتا دوں گا کہ یہ موضوع ہے اور اس پر میں مدعی ہوں. تو پھر ہمت کر لیجئے گا اور آپ جتنے سوالات کر سکتے ہیں اور آپ جس طرح منع وارد کریں، نقد وارد کریں، معارضہ کریں، معارضہ جس قسم کا بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل
میں اس کا جواب دینے کا مجاز ہوں گا اور میں ضرور جواب دوں گا. یہ میری وائس آپ بالکل سنبھال کے رکھ لیں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو کسی موضوع پر بلاؤں گا. قصور بھائی نے مجھے کہا تھا کہ صرف اس بات کا جواب دینا ہے آپ نے, زیادہ باتیں نہیں کرنی, میں ہم آپ کو ایڈمن بناتے ہیں. لیکن میں نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ صرف یہی باتیں نہیں, کچھ اور بھی باتیں ضروری ہیں, میں ان کو بھی ضرور چھیڑوں گا اور ان کا جواب دوں گا, لیکن زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا. تو اس واسطے میں نے یہ جو چند باتیں کی ہیں وہ ضروری تھیں, جیسا کہ میں نے ان کو کہا تھا. وہ وائس میں ادھر چھوڑ دیتا ہوں. یہ شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتب ہیں, اصول کافی, مجموع البیان, میرات العقول وغیرہ. تو میں نے قرآن کی آیت بھی لگا کے بتا دیا کہ مالف ہے کہ یہ مصارف ہیں. اسی آیت کے تحت یہ میں نے عبارات بھی لگا دی ہیں ان کی معتبر ترین کتابوں سے, فقہ کی چھوٹی کتابوں سے نہیں, ان کی بڑی کتابوں سے, کہ یہ دیکھ لیں کہ مصارف تمہاری کتابوں میں بھی بیان ہیں. تو یہی میں نے باتیں کی تھی ان کے, میں نے اسکرین شاٹ لگا دیے. کاش کے بعد صحیح سلیقے سے آگے چلتی اور میں سارے اسکرین شاٹ لگاتا. سمجھنے والے کے لیے ایک آدھا ہی کافی ہوتا ہے, ان کے پھر بھی 3 لگا دیے, باقی رب جانتا ہے. خیبر مدینہ کے نواح میں واقع ایک خوبصورت نخلستان ہے جو مدینہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. 7ویں صدی عیسوی میں مکہ سے شام جانے والی شاہراہ پر خیبر ایک اہم یہودی بستی تھی. لفظ خیبر کے لغوی معنی ہے قلعہ. اس علاقے کو خیبر کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ یہاں کئی ایک قلعے سلسلہ وار تعمیر کیے گئے تھے. یہ قلعے تعداد میں 6 یا شاید 7 تھے. یہ نخلستانی علاقہ قدرتی طور پر 3 حصوں میں تقسیم تھا. ایک حصہ النتا تھا, دوسرے کا نام الشق تھا اور تیسرا حصہ القتبہ کہلاتا تھا. تینوں حصوں کی حدود کا تعین اس علاقے کے جغرافیائی خدوخال کرتے تھے. کہیں صحرا, کہیں زلزلے سے بننے والی دراڑیں اور کہیں کوئی دلدلی علاقہ ان تینوں حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا تھا. ہر حصے میں قلعوں کے علاوہ جیسا کہ کل مناظرے کے آخر میں جب کہ مناظرے کا اختتام ہو چکا تھا اور جو کہ مدعی تھے, جو ہمارے مناظر تھے قصور بھائی, کیونکہ مناظرے میں جو آخری ٹرن ہوتی ہے وہ مدعی کی ہوتی ہے, وہ اپنی آخری ٹرن بیان کر چکے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جاتے جاتے عرفان جلالی صاحب جو کہ پورے مناظرے میں خاصے کی نفی نہیں کر پائے اور اس پر کوئی بھی دلیل پیش نہیں کر سکے, جس کی ابھی اس کے بعد وضاحت جو ہے وہ جو مناظرے پر 1-2 برادران تبصرہ پیش کریں گے تو اس میں وہ یہ ساری وضاحت پیش کریں گے, آپ وہ سن لیجئے گا. تو وہ عرفان جلالی صاحب جاتے جاتے کچھ حوالے چھوڑ گئے. تو ایک تو ہمارے جو مناظر وہ آ کر ان حوالہ جات کا جواب دے جائیں گے, اور اس کے لیے چونکہ حافظ صغیر عباس ڈوگر صاحب جو کہ اہل سنت والجماعت کے اس گروپ میں مناظرے کے صدر ہیں, وہ ابھی بھی گروپ میں موجود ہیں اور ابھی بھی گروپ کے ایڈمن ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر عرفان جلالی صاحب یہ ہمارے جوابات جو چونکہ وہ آخر میں حوالہ چھوڑ کر وہ خود چلے گئے تھے, گروپ سے لیو کر گئے تھے, لیکن اگر وہ ہمارے یہ جوابات سننا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جوابات آپ کے مناظر سنیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے, آپ ان کو گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ مناظرہ ختم ہو چکا ہے تو اب صرف جواب سننے کی حد تک یہ ہوگا. ہاں, اس کے بعد اگر وہ گفتگو آگے کرنا چاہیں یا جو کوئی نیا مناظرہ رکھنا چاہیں تو اب ان کی طرف سے چیلنج ہوگا اور وہ چیلنج کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس چیلنج کو قبول کریں گے. اور دوسری بات, میں اپنی ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں, چونکہ کل جاتے جاتے ان کے مناظر عرفان جلالی صاحب نے ایک بڑی عجیب حرکت کی, وہ یہ کہ ہمارے اس گروپ کے تمام ممبران کو جو ایڈمن تھے ان سب ایڈمنز کو ریموو کر کے اپنے 4-5 بندوں کو ایڈمن بنا گئے. اب میں چونکہ اس گروپ کا کریٹر تھا اس لیے وہ مجھے تو ریموو نہیں کر سکتے تھے. تو جب میرے مناظر نے اور ہمارے جو 2-3 بھائی جو دوسرے اس گروپ کے ایڈمن تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو ایڈمن شپ سے ہٹا دیا گیا ہے. تو میں نے جب گروپ میں آ کے دیکھا تو واقعی ہمارے ان لوگوں کو ایڈمن سے ہٹا دیا گیا تھا. تو جلالی صاحب نے عرفان جلالی صاحب نے ہمارے گروپ کو ہتھیانے کی کوشش کی اور چلے گئے. تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ ایسی حرکت کی تھی کہ جس پر مجھے بھی غصہ آیا. تو میں نے ان کو پرسنل میں بھی میسج بھیجا
اور جس میں ان کو ایک بات بہت ناگوار گزری، وہ آج جن کی وجہ سے یہ مناظرہ ہوا تھا، حافظ مستقیم جلالی صاحب، انہوں نے بھی مجھے پرسنل میں میسج کیا کہ بھائی آپ نے یہ جو میس میں آپ نے ایک لفظ لکھا ہے اس میں آپ نے صحابہ کی توہین کی ہے. تو میں نے پوچھا کہ کس طرح صحابہ کی توہین کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس میں ایک لفظ لکھا ہے کہ غزوات کے بگوڑوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ بھاگ گئے. تو میں نے وہاں پر بھی یہی ان سے سوال کیا، اور اب بھی تمام سننے والوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نے اس پوری تحریر میں اس کا اسکرین شاٹ میرے پاس بھی، اور وافظ صاحب خود بھی بلکہ اپنے صدر مناظر کے ذریعے بھی وہ لگوا سکتے ہیں. میں نے اس میں صرف یہ لفظ لکھا ہے کہ وہ اپنے غزوات کے بگوڑوں کی سنت پر چلتے ہوئے بھاگے. اب جب کہ اس میں نہ تو کسی صحابی کا نام ہے اور نہ ہی مطلب صحابہ کا لفظ تک اس میں موجود نہیں ہے. تو انہوں نے خواہ مخواہ اس کو مطلب اس کا غلط مطلب لیا اور غلط رنگ لینے کی کوشش کی، جبکہ میرا مقصد در حقیقت یہ تھا کہ غزوات کے بگوڑوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفار کے جو لوگ جو مولا یا کائنات کی تلوار سے ڈر کر بھاگ جاتے تھے، یا جو ہمارے مسلمان صحابہ کرام جو مجاہدین سے ان کے ڈر سے جو بھاگ جاتے تھے، تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے، وہ جو کافر بھاگتے تھے وہ بھی تو بگوڑے ہی تھے نا. تو اس سے مراد وہ تھی. تو اس لیے اگر اس سے پھر بھی کوئی اس کو غلط رنگ دینا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمارا اس طرح کا کوئی مقصد نہیں تھا. اور ہمارا جو جتنا بھی گروپ ہے وہ پورا گروپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علمی گروپ ہے. اس میں آخری حد تک یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے مقدسات کی توہین نہ ہو. لیکن اب اس میں جو کچھ جتنی بھی ابھی تک یہاں پہ کروائی ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اب مزید اس پر جو سب سے پہلے تو ہمارے جو مناظر تھے وہ آ کر اپنے جو ان کے چھوڑے گئے حوالے ہیں جن کو چھوڑ کر وہ جلالی صاحب بھاگ گئے تھے وہ ان کی وضاحت دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے 2-4 برادران ہیں جو اس پر آ کر اپنا تبصرہ پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جتنے گروپ کے ممبران ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے مخاطب ہو کے یہ تمہیداً یہ پہلے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کل چونکہ مناظرے کا آخری دن تھا، ٹھیک ہے، تو آخری ٹرن میری تھی. تو اپنی آخری ٹرم میں یہ بات تسلسل میں چلے بولتے ہوئے میں نے کہہ دی کہ آپ کی جو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا جو آپ کی فقہ کی کتب ہیں کیا وہ قرآن کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے سوال کہہ دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگلی ٹرم میں جب آپ آئیں گے تو جواب دیجیے گا. تو خیر یہ تسلسل میں نے بات کر دی، تو بعد میں مجھے نہیں اس چیز کا یاد رہا کہ میرے منہ سے یہ تسلسل میں بات نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو جواب دیتے ہوئے. تو جب میں نے اپنی ٹرم مکمل کی تو اس کے بعد جلالی صاحب کو ایڈمن شپ سے ریموو کر دیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے مجھے پرسنل میں میسج کیا کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو میں جو ہے جواب دینا چاہتا ہوں. تو ہم نے ان کو دوبارہ ادھر گروپ میں ایڈ کیا، ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے چلیں آپ جواب دے دیں. تو انہوں نے کہا جی کہ 2-3 باتیں اور بھی ہیں جن کے میں ساتھ جوابات دینا چاہتا ہوں. تو خیر ہم نے ان کو اجازت دی کہ آپ ادھر آئیں اور جوابات دے دیں. تو انہوں نے جوابات بھی دیے، ٹھیک ہے، اور پلس انہوں نے اعتراض بھی اس چیز پہ اعتراض بھی وارد کر دیا. اور جو ایک مذموم حرکت انہوں نے کی کہ ہم سب کو ایڈمن شپ سے ہٹا کر، تو انہوں نے وہ جس طرح محسن بھائی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے وہ معاونین کو یا اپنے دوستوں کو ایڈمن بنا دیا اور اپنی بات مکمل کر کے وہ گروپ لیفٹ کر گئے، ٹھیک ہے. جبکہ وہ مناظرے کے اصول ہمیں سکھا رہے تھے، لیکن مناظرے کے اصولوں میں سے یہ چیز نہیں ہوتی کہ جب تک بحث مکمل نہ ہو، بات مکمل نہ ہو، میدان مناظرہ سے مناظر اٹھ نہیں سکتا یا جا نہیں سکتا، ورنہ یہ بھی مناظرے کی شکست کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جلالی صاحب ہمیں وہ اصول مناظرہ تو سکھا رہے تھے، لیکن چلیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سینئر ہیں. باقی مناظروں میں جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، چلتی ہے، تو اس کا تو چلیں اتنا مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو حرکت انہوں نے کی یہ کوئی اچھی حرکت نہیں تھی آخر میں. تو چلیں خیر جو ہوا سو ہوا. میں اب یہ ہے کہ جو انہوں نے کل باتیں کی میں ان کے جوابات کی طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے. ان پہ کیونکہ تبصرہ کرنا لازمی تھا، کیونکہ آخری ٹرم تو میری بنتی ہے، تو ان پہ تبصرہ کرنا لازمی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جلالی صاحب نے جو دلائل دیے اپنے کہ اہل تشیع کتب میں بھی جو مال فقہ کے مصارف ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کی یہ وضاحت کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، پہلے اس کو آپ ایک مقدمہ ہی سمجھ لیں
یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک اور اہل سنت کے نزدیک مال فے کے جو احکام ہیں ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک خدا کا، نبی کا اور ذی القربا کا یہ جو ہیں یہ سرور انبیاء کے پاس آئیں گے، اور یتیم، مسکین اور مسافر جو ہیں یہ آگے بانٹ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اہل تشیع میں مشہور نظریے کے مطابق جیسا کہ انہوں نے جو دلائل دیے ہیں ان میں بھی یہی بات لکھی ہے، مرۃ العقول میں بھی، الکافی میں بھی، مجموع البیان میں بھی ان میں یہی بات لکھی ہے کہ جو اس میں 6 حصے ہوں گے نا، خدا کا، نبی کا، ذی القربا کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، یہ 6 کے 6 جو مصارف ہیں یہ بنو ہاشم سے باہر نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اہل تشیع کے مطابق یہ 6 کے 6 جو مصارف ہیں یہ سب کے سب سادات کے ہوں گے، مطلب مال فے کی جو تقسیم اہل تشیع میں پائی جاتی ہے وہ بنو ہاشم سے باہر نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ رسول خدا کے بعد جو ہے وہ ذی القربا کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ امام کو ہے، مطلب کہ رسول خدا کے بعد یہ جو مال فے ہوگا یہ امام کے اختیار میں ہوگا، ہاں وہ جس کو دینا چاہیں دے دیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کو بانٹ دیں یا کر لیں، لیکن ہمارے مطابق جو قرآن نے مصارف بیان کیے ہیں وہ 6 کے 6 جو ہیں وہ بنو ہاشم کے ہی ہیں، یعنی 3 حصے اس کے آئیں گے نبی کے پاس، اور جو باقی 3 ہوں گے نا، 3 حصے جو ہیں اللہ کا، رسول کا اور ذی القربا کا، یہ نبی کے پاس آئیں گے، اور جو باقی 3 ہوں گے وہ بنو ہاشم کے ہی غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں بانٹے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ بات کلیئر ہوئی، تو لہٰذا ان سے استدلال کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا کہ جس طرح ہم نے ان کو بتایا تھا کہ مصارف جو ہیں ان میں ضروری نہیں کہ دیا جائے، یہ ان کے مطابق تھا، جبکہ اگر وہ ہماری کتابوں سے دلائل دے رہے تھے تو ان کو پہلے اس چیز کی اصل دیکھنی چاہیے تھی کہ مطلب جو مین جڑ ہے، جو روٹ ہے، آیا وہ چیز بھی میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن وہ چیز بالکل ملتی جلتی تو ہے ہی نہیں نا کہ وہ اس میں سے مصارف کو اس طرح بیان کریں کہ ان میں دیا جا سکتا ہے، بھئی ہمارے مطابق تو وہ چیز ہی اور ہے، ٹھیک ہے، وہ ہاشمیوں سے باہر تو جائے گا ہی نہیں۔ اگلی بات یہ کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس 6 قسم کے مال فے تھے، ایک فدق تھا، دوسرا اموال بنو نذیر تھا، تیسرا اموال بنی قریظہ تھا، چوتھا خیبر کا آدھا حصہ تھا، پانچواں ارینا، اور چھٹا جو ہے وہ یمبو کی وادی تھی، یعنی کہ یہ 6 قسم کے مال سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ تو اگر یہ 6 کے 6 جو ہے وہ ہے ہی ہاشمیوں کے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے اگر وہ ایک حصہ جو فدق تھا وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیں تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، کیونکہ ان میں سے 3 حصے تو آلریڈی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے ہی ہیں، اور باقی 3 بھی تو بنو ہاشم میں ہی جانے ہیں، تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ذی القربا میں بھی ہیں، اور دوسری بات وہ ہاشمیہ بھی ہیں، تو اگر ان کو فدق دے دیا جائے تو ہمارے مطابق یا ہماری فقہ کے مطابق اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اسی طرح اب یہ ہے کہ جو انہوں نے 3 حوالے اس مقصد کے لیے دیے تھے، ٹھیک ہے، اصول کافی میں جو سلیم بن قیس خلالی کی روایت موجود ہے کہ جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا کہ مال فے جو ہے اس میں اللہ کا ہے، رسول کا ہے، ذی القربا کا ہے، ہمارے یتیموں کا، ہمارے مسکینوں کا ہے، کیونکہ اس میں منا کا لفظ موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ ہم میں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ ہاشمیوں کے لیے سارا، لہٰذا اس سے جلالی صاحب کا استدلال کرنا نہیں بنتا تھا، اس میں کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ اس سے کوئی استدلال کریں۔ دوسرا انہوں نے مرۃ العقول علامہ مجلسی کی پیش کی، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی بات مینشن ہے کہ جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں ان میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ منہم، یہ انہی میں سے تھے، وہ بھی سارے ہاشمی تھے۔ باقی آگے تیسری بات جو تفسیر مجموع البیان میں سے جو ہے وہ نقل کیا گیا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے جب آپ کسی کتاب میں سے دلیل دیتے ہیں تو آپ کو اس کتاب کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ اس کے مصنف نے کس منہج پر لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو تفسیر مجموع البیان ہے، اگر آپ کو اتفاق ہو کہ آپ اس کتاب کو سارا پڑھیں تو اس میں آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ ایک آیت کے ذیل میں علامہ تبرسی نے اہل سنت علماء کے بھی اقوال نقل کیے، اہل تشیع کے بھی نقل کیے، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی اتنی خاص تفریق نہیں رکھی کیونکہ انہوں نے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ میں دونوں طرف کے اقوال اس میں نقل کر کے یہ ایک تفسیر مرتب کر رہا ہوں۔ اب میں اگلی بات پہ آتا ہوں۔
تفسیر مجمع البیان جو ہے اس پر کلام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں چلے ایک وہ فقرہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جب آیات کو انہوں نے وہ تفسیر کی ہے نا، تو آیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ چیز مینشن کر دی اوپر پہلے کہ یہ جو ہیں وہ اہل بنو ہاشم میں سے یہ جو ہے انہی کی یہ ساری جناب کیٹیگریز ہیں، تو یہ انہی میں ہی جائے گا۔ تو اس میں جو یہ جناب یہ لفظ آیا ہے کہ ترجمہ ان کا بنے گا کہ تمام فقہا کا کہنا ہے کہ ان میں یتیم لوگ عام ہیں، یعنی کہ بنو ہاشم کے علاوہ ہیں، اسی طرح مسکین بھی ہیں، اسی طرح مسافر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وقال جمیع الفقہا ہے، تو اس میں جو الفقہا کی الف لام ہے وہ اہدیہ ہے، جو بتا رہی ہے کہ یہاں پہ تخصیص کے ساتھ خاص طور پر کچھ علماء کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ علماء اہل سنت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل تشیع علماء میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں، جمیع تو بڑی دور کی بات ہے، اگر آپ کو کچھ کا عقیدہ ملے بھی تو وہ شاذ عقیدہ ملے گا، جمیع طور پہ یا اجماعی طور پہ ایسا عقیدہ آپ کو اہل تشیع کا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات کلیئر ہوئی جناب۔ دوسرا وہ آگے پھر اسی چیز کی آگے وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک قول جو ہے وہ امام سے بھی مروی ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے آگے نقل کیا کہ محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ سخم رسول اور ذی القربہ ہمارا ہے اور باقی میں ہم دیگر افراد کے شریک ہیں، یعنی کہ اس روایت سے بھی اس چیز کا شبہ ہوتا ہے کہ جو مال فے ہے وہ باقی لوگوں میں تقسیم ہوگا، بنو ہاشم کے علاوہ بھی تقسیم ہوگا۔ لیکن جب ہم اس روایت کی اصل دیکھتے ہیں تو یہ روایت تہذیب الاحکام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 134 پر موجود ہے، جس کی سند کچھ یوں ہے کہ علی بن حسن نے سنا ہے سندی بن محمد سے، انہوں نے سنا ہے علا سے، انہوں نے سنا ہے محمد بن مسلم سے، انہوں نے سنا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، ٹھیک ہے۔ یہ شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں اس کی یہ سند نقل کی۔ تو اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ طوسی جو علی بن حسن سے نقل کر رہے ہیں یہ علی بن حسن بن فضال راوی ہے، تو شیخ طوسی کی اس راوی سے ملاقات ثابت نہیں، یہ پہلی بات۔ لیکن انہوں نے اپنی کتاب الفہرست میں یہ چیز مینشن کی ہے کہ علی بن حسن بن فضال سے جو روایات مجھ تک آئی ہیں وہ اس سند کے ذریعے سے آئی ہیں۔ الفہرست طوسی ہے صفحہ نمبر 273 اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے احمد بن عبدون سے سنا، اس نے علی بن محمد بن زبیر سے سنا، اور اس نے آگے علی بن حسن بن فضال سے سنا۔ تو یہ جو دو پہلے راوی ہیں ان کے ذریعے شیخ طوسی کی سند جو ہے وہ علی بن حسن بن فضال تک جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس سند پوری کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی بن محمد بن زبیر جو ہے یہ ایک مجہول راوی ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں علم رجال میں، نہ اس کی توثیق ہے نہ اس کی تضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آقا آیت اللہ ابو القاسم خوئی نے معجم رجال الحدیث جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 141 میں اس راوی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس راوی کی وثاقت ہمیں کہیں نہیں ملی، لہٰذا یہ راوی مجہول ہے تو روایت مجہول ہے، لہٰذا اس روایت سے تو استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ باقی شیخ تبرسی کا جو اپنا عقیدہ تھا وہ آیات کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا، نیچے انہوں نے وہ اہل سنت علماء کے مطابق بھی قول نقل کر دیا، اور ایک جو شیعہ کی روایت ملتی تھی وہ بھی انہوں نے نقل کی، لیکن اس کا ہم نے مکمل جواب دے دیا کہ وہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، وہ روایت اس قابل نہیں کہ اسے استدلال کیا جا سکے۔ اگلی بات، جناب محترم عرفان جلالی صاحب نے تفسیر میزان جلد نمبر 13 صفحہ 81 میں سے علامہ طباطبائی کا قول نقل کیا کہ انہوں نے اس آیت کو جو ہے وہ مکی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اعتراض یہ وارد کیا کہ جب یہ آیت ہی مکی ہے وَآتَ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب وہ آیت نازل ہوئی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق بی بی کو عطا کیا، جبکہ فدق جو ہے وہ سرور انبیاء کی مدنی زندگی میں 7 ہجری میں خیبر کے بعد یا اس کے تقریباً 7 سال کے وقت میں ہی وہ ان کو ملا تھا۔ تو جناب سب سے پہلے تو یہ کہ میں جلالی صاحب سے یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ علم بھی آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے تھی۔ الاتقان فی علوم القرآن بھی آپ نے پڑھی ہوگی، تو اس میں اس چیز پہ بڑی مفصل بحث علامہ جلال الدین سیوطی نے کی ہوئی ہے
کہ مدنی صورتوں میں مکی آیات کا ہونا یا مکی صورتوں میں مدنی آیات کا ہونا، اس میں کوئی اتنی بڑی یا اعتراض والی بات نہیں ہوتی۔ دوسری بات کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور سرور انبیاء نے اس آیت کے تحت مدینہ میں آ کے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدق عطا کیا، تو تب بھی اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ جو آیت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی جو تطبیق کی گئی وہ آ کے مدینہ میں کی گئی۔ ٹھیک ہے، ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، سورہ جمعہ مکی ہے، تو جب اس میں وہ جمعے کا حکم آیا تو اسی وقت جمعہ پڑھنا تو نہیں شروع ہو گئے تھے نا، بلکہ جمعہ جو پڑھا گیا وہ ادھر آ کے مدینہ میں شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، تو وہ حکم ادھر مکہ میں آ چکا تھا، لیکن اس کی جو تکمیل ہوئی وہ ادھر مدینہ میں آ کے ہوئی، تو اس سے کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ خود علامہ طباطبائی نے اس پہ یہ احتمال ظاہر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ عبارت آپ دیکھیں تو اس کے شروع میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ظاہری طور پہ یہ آیت آگے مطلب انہوں نے وہ سارا کلام کیا، تو ظاہراً لکھنا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انہوں نے یہ احتمال ادھر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چوتھی بات یہ اس چیز سے آپ کو جو ہے وہ زیادہ چیز کلیئر ہوگی کہ علامہ زرکشی جو ہیں، جو مشہور علوم قرآن کے ماہر مانے جاتے ہیں اہل سنت میں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اور جو مفسرین ایک آیت کے نزول کے اعتبار سے کافی اسباب کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس قبیل کے ہوتے ہیں، خاص طور پر صحابہ و تابعین کی یہ عادت تھی کہ جب ان میں سے کوئی ایک کہتا کہ یہ آیت اس مسئلے میں نازل ہوئی تو ان کی مراد اس آیت کے عموم حکم کا انطباق ہوتا ہے، نہ کہ خاص نزول کا بتانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب ادھر سے بات کلیئر ہو گئی کہ جس طرح اگر مان بھی لیا جائے کہ علامہ طباطبائی نے بالجزم جو ہے وہ اس کو انہوں نے لکھا کہ یہ آیت مکی ہے، تو تب بھی جو ہے انہوں نے عموم حکم کا انطباق کیا۔ ٹھیک ہے، جو خاص نزول بتایا گیا وہ تو پھر بعد میں ہی ظاہر ہوا نا آ کے۔ تو یہ بھی جناب یہ علامہ زرکشی کی یہ جو بات ہے یہ بھی ہمارے حق میں، ٹھیک ہے، اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ ہماری جو شیعہ تفاسیر ہیں ان میں بالخصوص تفسیر التبیان جو ہے شیخ طوسی کی، اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 468 اور 469 میں مفصل طور پر اس آیت کو فدق کے باب میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عیون اخبار رضا اور امالی شیخ صدوق میں یہ بسند حسن روایت آئی ہے جس میں اسی آیت کے تحت جو ہے وہ سارا اس چیز کو مفصل نقل کیا گیا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سرور انبیاء نے اس آیت کے تحت جو ہے وہ بلایا اور ان کو فدق عطا کیا۔ ٹھیک ہے، اس کی سند بھی حسن ہے۔ اگلی بات کہ شیخ طوسی نے بھی جو ہے وہ اپنی تفسیر التبیان میں جو ہے وہ اسی کو نقل کیا، اسی قول کو ہی، اور اس کے ذیل میں جو ہے وہ سارا فدق والا باب جو ہے وہ انہوں نے نقل کیا اور اسی کو مشہور قرار دیا۔ اس کے بعد ہمارے جو معاصرین میں سے علماء میں سے ان میں سے آیت اللہ وحید خراسانی تھے، انہوں نے کتاب مقدمہ اصول الدین جلد 1 صفحہ 284 پر اس آیت کو مدنی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اتنے سارے شواہد موجود ہوں تو پھر علامہ طباطبائی نے اگر بالجزم بھی اس کو یہ چیز لکھا ہو نا کہ جناب یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے تو یہ مکی ہی رہنی چاہیے، تو پھر بھی ان کا قول جو ہے وہ رد ہو گیا، کیونکہ ان کے مقابلے میں بسند حسن حدیث بھی آ گئی اور ساتھ میں علماء کے اقوال بھی آ گئے، تو ان کا قول شاذ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شاذ کی تعریف تو آپ کو آتی ہوگی، تعریفات تو ماشاءاللہ آپ کافی اچھی جانتے ہیں۔ تو باقی جو آپ نے یہ پھر خبریہ کہ یہ آیت مکی ہے اس کا جواب اہل تشیع کتاب سے تو ہوا مکمل۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی جو تفاسیر ہیں ان میں بھی اس آیت کو مدنی لکھا گیا ہے، حالانکہ صورت جو ہے وہ مکی ہے لیکن اس میں یہ جو آیت ہے یہ مدنی ہے۔ تفسیر ابی سعود جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154 اس میں اس آیت کو تخصیص کے ساتھ مدنی لکھا گیا ہے، اور تفسیر جلالین صفحہ نمبر 364 اس میں بھی یہ تصریح کی گئی ہے کہ یہ جو آیت نمبر 26 ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ مدنی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر اس کا بھی جواب ہوا مکمل۔ میں اس کے بھی سکین پیجز اب لگا رہا ہوں، اسکرین شاٹ جو ہے میں وہ اٹیچ کر رہا ہوں ساتھ۔ اب آتے ہیں جناب اس پر کہ مالف جو ہے وہ اہل سنت کے مطابق کیا ہے اور اس کے احکامات ان کے ہاں کیا کیا پائے جاتے ہیں، کیونکہ اگر جلالی صاحب اس موضوع پر رہ کر ہم سے کچھ دلائل ایکسچینج کرتے تو یہ باتیں ہمیں اس وقت کھولنے کا موقع ملتا، تو یہ ہم دلائل اس وقت پیش کرتے، لیکن چونکہ جلالی صاحب نہیں آئے ان چیزوں کی طرف
تو لہٰذا یہ چیزیں ہمارے پاس اسی طرح پڑی رہ گئیں. لیکن چلیں اچھا ہوا کہ جلالی صاحب نے آخر میں وہ چیزیں جو ہیں ان پہ اعتراضات وارد کیے تو چیزیں تھوڑی سی اور کھولنے کا ہمیں موقع ملا. تو جلالی صاحب ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ آیت نمبر 5 کے تحت استدلال کر رہے ہیں اور میں آیت نمبر 6 کے تحت استدلال کر رہا ہوں. بارہا انہوں نے یہ بات کی، جبکہ حقیقتاً ہم آیت نمبر 6 کے تحت استدلال کر رہے تھے اور وہ آیت نمبر 7 کے تحت کر رہے تھے. یہ آیات 5 اور 6 نہیں تھیں بلکہ 6 اور 7 تھیں. لیکن خیر چلیں، بندے سے مسٹیک ہو جاتی ہے. تو میں جناب اب اس طرف آتا ہوں کہ جو آیت نمبر 6 ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جو مال فے دلوایا اپنے رسول کو، ٹھیک ہے، ان پہ کوئی گھوڑے یا کوئی اونٹ نہیں دوڑائے گئے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے. یہ ہے آیت نمبر 6 کا مفہوم. اور جو آیت نمبر 7 ہے سورہ حشر کی، اس میں مصارف بیان کیے گئے کہ ان کیٹیگریز میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، جس میں اللہ کا، رسول کا، ذی القربیٰ کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا. اس طرح یہ 6 کیٹیگریز بیان کی گئی. لیکن جب ہم بغور اہل سنت کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز پڑھنے کو ملتی ہے وہاں کہ اہل سنت علماء جو ہیں وہ آیت نمبر 6 کے تحت تو مال فے کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت فے کو رسول اللہ کا خاصہ بھی مانتے ہیں. لیکن جو بعد میں مصارف بیان کیے گئے ہیں وہ مصارف جو ہیں ان کو وہ فے کے تحت نہیں لیتے بلکہ ان کو وہ غنیمت کے تحت لیتے ہیں کہ جو جنگ سے حاصل ہو. ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہ بات بتا دوں کہ جو آیت نمبر 6 ہے سورہ حشر کی، اس میں مال فے کا ذکر ہے اور اس کو اہل سنت علماء سرور انبیاء کا خاصہ مانتے ہیں. لیکن جو اس سے آگے کی آیت ہے، آیت نمبر 7، جس میں مصارف بیان کیے گئے ہیں، اہل سنت علماء جو ہیں ان مصارف کو مال فے کا مصارف نہیں مانتے بلکہ اس کو انفال کا مصارف مانتے ہیں. اور انفال وہ کہ جو مال جنگ سے حاصل ہو اہل سنت کتب کے مطابق، جن میں امام تبری بھی ہیں، امام ابن عربی بھی ہیں، امام قرطبی بھی ہیں. ٹھیک ہے، حوالہ جات میں بعد میں لگا بھی دوں گا، ادھر بتا دیتا ہوں. تفسیر تبری ہے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 37 ہے. تفسیر قرطبی ہے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 349 اور 350. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات کلیئر ہوئی. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بعض جو ہیں اہل سنت کے ہاں وہ اس آیت نمبر 7 کو منسوخ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی میں حوالہ لگا دوں گا کہ تفسیر تبری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 36 اور 37 میں یہ چیز موجود ہے کہ اہل سنت میں سے اس آیت نمبر 7 کو منسوخ سمجھتے ہیں. لہٰذا جلالی صاحب جس آیت نمبر 7 سے استدلال کر رہے تھے وہ آیت ان کے ہاں فے پہ فٹ نہیں ہوتی، نمبر 1، اور دوسرا وہ آیت منسوخ بھی ہے. اسی بات کو میں آگے چلاؤں گا. میں یہ والے جو دلائل ہیں یہ پہلے پیش کر دوں اور پھر اس کے بعد میں اسی پہ آگے کلام ہوگا. میں اسی مال فے والی بات کو آگے چلاؤں گا دوبارہ کہ امام شافعی کے نزدیک مال فے کے 25 حصے ہیں، جس میں سے 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اور 5 ایسے ہیں کہ مطلب 5 جو حصے ہیں ان کے وہ احکام ایسے ہوں گے جیسے کہ غنیمت کے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے غنیمت کے اسخام میں تقسیم ہوتے ہیں اسی طرح باقی 5 حصے تقسیم کیے جائیں گے. یعنی کہ 20 حصے جو ہیں 100 میں سے 80% وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے پر ایگری ہیں. یہ امام شافعی کے مطابق ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابو جعفر داؤدی اس قول کا رد کرتے ہوئے پورا کا پورا فے جو ہے وہ جناب رسول خدا کا مانتے ہیں. اور دلیل جو ہے وہ وہی حضرت عمر والی جو روایت ہم نے بخاری شریف سے پیش کی تھی کہ جس پر جلالی صاحب نے وہ کہا کہ یہ پوری روایت ان کے خلاف جاتی ہے. اس کا تفصیلی جواب تو میں بعد میں دوں گا آپ کو. تو باقی یہ ہے کہ جلالی صاحب کو اس کا تفصیلی جواب بعد میں دیا جائے گا. لیکن جو وہ روایت ہے وہ جس طرح ہم نے اس سے استدلال کیا اہل سنت علماء بھی اسے اسی طرح استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ امام شافعی نے جس طرح مال فے کے 25 حصے بتائے اور جو ان حصوں میں سے 20 ہیں وہ جناب رسول خدا کے بتائے. لیکن علامہ ابو جعفر داؤدی نے امام شافعی کا رد بھی کیا اور انہوں نے حضرت عمر کی اسی روایت کے مطابق تمام کا تمام 100% جو مال فے ہے اس کو جناب رسول خدا کا خاصہ اور ملکیت بتایا.
تو اگر ان 6 اموال کو دیکھا جائے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مال فے آئے تھے ٹوٹل، مطلب فدق بھی تھا، بنو نذیر کا مال بھی تھا، بنو قریظہ بھی تھا، خیبر کا آدھا حصہ بھی تھا، ارینا بھی تھا، یمبو کی وادی بھی تھی، تو اس میں اگر 80%، ٹھیک ہے، یعنی کہ 25 میں سے 20 حصے امام شافعی کے مطابق نبی کا حق ہے، تو ان میں سے پھر فدق اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے دیا گیا تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں بھائی، 80% حق جناب رسول خدا کا امام شافعی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چلیں امام ابو جعفر داؤدی نے ان کا رد کیا اور انہوں نے کہا کہ کل کا کل ہی جو ہے وہ نبی کا ہے، تو اگر کل کا کل ہی نبی کا ہے تو صرف فدق اگر ان 6 میں سے وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے دیں تو اس میں سے اعتراض کی بات تو کوئی بنتی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے ہاں خود ایک روایت ہے کہ جناب رسول خدا کو مال فے ایک دفعہ ملا جو آپ نے صرف مہاجرین کو دیا اور انصار میں سے صرف 3 کو دیا، تو جلالی صاحب بار بار اس چیز کا اصرار بھی کر رہے تھے کہ جو 6 مصارف ہیں وہ جناب فدق جو ہے ان سب میں تقسیم ہوگا، تو پھر یہ ادھر اس طرح کیوں ہوا کہ جو مہاجرین کو دیا گیا وہ سب کو دیا گیا اور انصار میں سے صرف 3 کو دیا گیا؟ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 536 میں یہ چیز موجود ہے اور اس کا حوالہ اوپر دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ جو اوپر حوالے دیے ہیں ان میں یہ بھی حوالہ میں نے ساتھ اٹیچ کر دیا پہلے ہی، اور جو میں نے اوپر وہ امام شافی والی بات کی اور امام ابو جعفر داؤدی ان کا رد کرتے ہیں، وہ ساری بات جو ہے تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 351 352 یہ بھی میں نے اوپر دے دیا، اس میں یہ ساری بات موجود ہے، وہ ادھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات جو ہدیتاً میں جلالی صاحب کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کے بہت ہی جید قسم کے مفسر قاضی ثناء اللہ پانی بتی العثمانی المظہری الحنفی المجددی النقشبندی، وہ بھی اس کو رسول خدا کا خاصہ مانتے ہیں اور حضرت عمر کی اسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے اس کو نبی کی ملکیت بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اصل بات انہوں نے لکھی جو کہ ہمارے موقف کے عین مطابق ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مال فے خاص رسول کا ہے اور اس آیت میں ذی القربہ، یتامہ، مساکین اور ابناء السبیل جو ہیں وہ رسول کے ساتھ شامل کر دیا۔ اس سے یہ بات بتانی مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال کو کہاں کہاں خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کریں گے۔ اگلی بات وہ کرتے ہیں کہ غنیمت کو تو صرف مجاہدین میں تقسیم کرنا ضروری تھا، لیکن اس کی یعنی کہ فے کی تقسیم الگ ہے، بلکہ اس کی تقسیم اللہ کے رسول کی اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی ثوابدید پر موقوف ہوئی، اور ان کو اجازت دی گئی کہ اصناف مذکورہ میں سے جس کو چاہیں دیں۔ جلالی صاحب ٹھیک ہے، ایسا موقف ہے مکمل قسم دا ثابت ہویا۔ ایک گل تفسیر مظہری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 240 سے لے کے 243 تک 3 صفحوں پہ انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، اور یہ ٹوٹل ساری کی ساری عبارات ہمارے حق میں ہیں اس پہ، یہ جو آپ کو بیان کی ہیں۔ اور یہاں پر جناب یہ مال فے کے مطابق جو ہے ہمارا جواب مکمل ہوتا ہے کہ آپ جو دلیل جس طرح دے رہے تھے تو مال فے اتنا بھی کوئی مطلب آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ ان 6 کے 6 میں ہی تقسیم ہوگا، آپ کے ہاں بھی شدید قسم کا اختلاف اس پہ موجود ہے جو کہ آپ کو بتا دیا گیا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا جو قول تھا وہ آپ کو ہدیتاً پیش کر دیا گیا کہ وہ بھی سارے کا سارا اسی موقف پہ ہے کہ جس کو چاہیں اس کو دیں، اور یہ مال غنیمت کی تقسیم کی طرح نہیں ہے۔ اگلی بات اب آتے ہیں جی بخاری والی روایت پہ، تو جلالی صاحب بخاری والی روایت جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ اصل میں آپ کے خلاف جاتی ہے، میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں۔ تو میں سب سے پہلے تو بندہ نچیر یہ عرض کرتا ہے کہ بخاری کی روایت ہمارے خلاف کیسے جاتی ہے، ٹھیک ہے، بخاری کی روایت جو ہے وہ ہمارے موافق نہیں ہوتی تو ہمارے مخالف کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ بات کرنے کا مطلب سمجھیں کہ آپ نے جو روایات پیش کیں، اصول کافی سے آپ نے روایت پیش کی، مجمع البیان سے بھی آپ نے پیش کیا حوالات، اس کے بعد مرأۃ العقول سے بھی پیش کیا، تو میں آپ کو کہوں کہ جی آپ ان کو مانتے ہیں تو آپ کہیں گے جی بالکل میں نہیں مانتا۔ تو جب بندہ مخالف فریق کی کتاب کو نہیں مانتا تو
اپنی کتاب کو جو ہے وہ اس پہ حجت کس طرح قرار دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ میں نے اگر صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے تو وہ میں نے آپ پر حجت قائم کرنے کے لیے دیا ہے. جب مخالف فریق دوسرے کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے تو وہ دوسرے پہ حجت قائم کرنے کے لیے دیتا ہے، کیونکہ دوسرا فریق تو اس کتاب کو مانتا ہے. آپ نے اصول کافی کا حوالہ دیا، میں تو اس کو مانتا ہوں، میں نے تسلیم بھی کیا ہے، اس کی شرح بھی کی ہے، اس کو زیادہ کلیئر کر کے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، تو اگر میں نے بخاری کا حوالہ دیا تو وہ میرے خلاف تو کبھی نہیں جائے گا، وہ میرے موافق نہیں جا سکتا، تو میرے خلاف کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہ حوالہ میرے خلاف نہیں جاتا. آپ نے وہ سارا مضمون چلے پڑھ کے بھی سنایا، آپ نے اچھا کیا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ اس پہ جو ہیڈنگ ہے نا، قصہ فدق، وہ امام بخاری نے اس پہ ہیڈنگ دی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا اس پہ جو ہیڈنگ آئی ہے وہ شروع سے نہیں آ رہی، کیونکہ پوری حدیث میں کہیں بھی فدق کے الفاظ کوئی نہیں. ادھر جو ہے وہ مال فے کی بات ہو رہی ہے، اور اس روایت کے شروع میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بنو نذیر کی جو کچھ تھیں جائیدادیں تھیں، ان کی بات ادھر ہو رہی ہے. ورنہ میں اب مجاز نہیں ہوں کہ میں آپ کو مزید دلیل دوں، ورنہ میں آپ کو بخاری سے ہی اس چیز پہ مزید دلیل دیتا کہ حضرت عمر نے فدق اپنے پاس روک کے رکھا تھا اور زمینیں ان کو دی تھیں. ٹھیک ہے، فدق انہوں نے عطا نہیں کیا تھا. یہ جلالی صاحب آپ نے ادھر غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو تھوڑی. جو ہے حضرت عمر نے فدق نہیں دیا تھا ان کو، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو ہے بنو نذیر کی زمینیں تھیں جو کہ حضرت علی و عباس کو ان کے حوالے کی گئی تھی. یہ پہلی بات. دوسری بات، آپ نے پورا مضمون بھی چلے روایت کا پڑھ کے سنایا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، لیکن اس میں ایک لفظ موجود تھا، وہ آپ نے نہیں پڑھا کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، اس میں قبضے کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس روایت میں. تو یہ میرے خلاف تو کوئی نہیں جاتی روایت، نہ میرے موافق جاتی ہے. میں نے تو صرف آپ پہ دلیل قائم کرنے کے لیے اس کو پیش کیا، لیکن وہ الفاظ آپ نے پڑھے نہیں اس میں سے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، پھر وہ آگے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ پھر جب میں خلیفہ ہوا تو پھر وہ میرے قبضے میں آ گئی. یہ اس میں چیز قبضے کا لفظ موجود ہے، یہ آپ نے اس میں سے کوئی نہیں پڑھا. باقی اس سے ہمارا دلیل قائم کرنا جو تھا، وہ صرف ہم نے دلیل قائم نہیں کی، بلکہ جو میں نے اب اوپر جو ہے وہ سابقہ باتیں کی ہیں ان میں میں نے یہ بتایا کہ آپ کے علماء نے بھی وہ حضرت عمر کا جو اس میں استدلال موجود ہے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کے بعد انہوں نے یہ استدلال قائم کیا کہ یہ رسول اللہ کا خالصہ تھا، رسول اللہ کا خالصہ تھا، رسول اللہ کا خالصہ تھا. اور اسی کے ذیل میں نعمت الباری شرح صحیح بخاری میں غلام رسول سعیدی صاحب نے جو ہے اس کا معنی جو کیا وہ ملکیتی کی ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر آپ کو یہ بھی میں نے بتایا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہیں انہوں نے اس کا معنی ملکیتی کی ہے. اور یہ ادھر خدیاتن آپ کو جناب تفسیر تبری میں سے بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ امام ابن جریر تبری نے بھی اسی قول کے تحت، حضرت عمر کے اسی قول کے تحت کہ اس آیت کے ذیل میں سورہ حشر کی جو آیت نمبر 6 ہے، جو میں نے اوپر پڑھ کے بھی آپ کو پہلے سنائی تھی شروع میں، آیت نمبر 6 کے تحت جو حضرت عمر کا قول ہے کہ اس آیت کے تحت جناب یہ جو مال فے ہے وہ مطلقاً رسول اللہ کا خالصہ ہے، چاہے وہ فدق ہے، چاہے وہ بنو نذیر کا مال ہے، چاہے بنو قریظہ ہے، ٹھیک ہے، یا چاہے یمبو کی وادی ہے، کوئی بھی مال فے ہے مطلقاً وہ خالصتاً رسول اللہ کا مال ہے، خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت ہے. اور اسی بات سے جو امام ابن جریر تبری نے جو استدلال کی ہے تفسیر تبری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 37 میں، انہوں نے اسی چیز سے یہی استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر کا یہ جو فرمانا ہے کہ یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ نے مال فے میں رسول کے ساتھ کسی کو حقدار قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے، لہٰذا جناب جو باتیں ہم نے کی تھیں وہ بالکل کلیئر تھیں. ٹھیک ہے، آپ نے واللہ عالم ان کو کیسے نہیں سمجھا، یا شاید اس میں میری کو ایسی مسٹیک ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پایا وہ چیز. تو باقی جناب جو آپ نے اعتراضات کیے تھے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں ان کے جوابات ہو گئے مکمل. تو اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جو آپ کا باقی رہ گیا ہو. میں نے تمام اعتراضات کے جوابات دے دیے، ساری باتوں پر آپ کی تبصرہ بھی ہو گیا. جو خلاصہ تھا وہ میں نے کل ہی پیش کر دیا تھا، لیکن چلیں اس کے بعد آپ نے دلائل دیے تو ان کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا تھا. تو جناب یہاں پر میں بحث جو ہے وہ تمام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کی اور میرے دونوں کے علم میں اضافہ فرمائے، دونوں کو حق تک پہنچنے کی توفیق دے، دونوں کو ہمیشہ حق بیان کرنے کی توفیق دے، دونوں کی زبانوں میں تاثیر پیدا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معصومین 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 معصومین.
मासूमीन मासूमीन आयशी मकानात, गोदाम और अस्तबल भी वाक़े थे। हर किला एक अलग यहूदी खानदान की मिल्कियत था। किलों के इर्द गिर्द खेत और खजूर के बाग